پاسٹ ٹو پریزنٹ اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہ علمی نشست ایک ایسی کتاب کے گرد گھومتی ہے جس نے اپنی شائعات کے ساتھ ہی علمی حلقوں میں ایک بھوچال سا برپا کر دیا تھا۔ یہ کتاب دیر از اے گاڈ، دنیا کے مشہور ترین سب سے بااثر اور کٹر ملحد فلسفی اینٹونی فلیو کی لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ کسی عام شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کا سفر ہے جس نے اپنی زندگی کی 6 دہائیاں یعنی پورے 60 سال خدا کے وجود کے انکار اور اس کے خلاف دلائل دینے میں گزار دیے، اور پھر اپنی زندگی کے آخری حصے میں نئے شواہد کی بنیاد پر اپنا نظریہ یکسر تبدیل کر لیا۔ بالکل، اور یہ تاریخ کے چند انتہائی دلچسپ فکری موڑوں میں سے ایک ہے۔ جی، اس کتاب میں مصنف نے بالکل کھلے ذہن اور غیر جانبداری کے ساتھ اپنے اس طویل فکری سفر کی رودات بیان کی ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ الحاد یعنی خدا کے انکار سے لے کر ایک خالق پر ایمان تک کا یہ سفر کن مراحل سے گزرا۔ اور میرے خیال میں جو بات سننے والوں کے لیے سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اس تبدیلی کی بنیاد کوئی جذباتی واقعہ نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں، کوئی اچانک ملنے والا الہام یا جذباتی صدمہ نہیں تھا، بلکہ یہ خالصتاً سائنسی، منطقی اور فلسفیانہ شواہد پر مبنی ایک طویل ارتقائی عمل تھا۔ دیکھیں، 20ویں صدی میں جدید الحاد کو ایک باقاعدہ فکری اور فلسفیانہ ڈھانچہ فراہم کرنے میں اینٹونی فلیو کا کردار کلیدی نوعیت کا تھا۔ اور جب اتنے بڑے قد کاٹ کا شخص دہائیوں پر محیط اپنی ہی قائم کردہ نظریات کو رد کرتا ہے تو علم کی دنیا کو رک کر اس کے دلائل سننے ہی پڑتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس حیرت انگیز تبدیلی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس شخص کے خاندانی اور فکری پس منظر کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اینٹونی فلیو کی پرورش ایک انتہائی مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ ان کے والد ایک مسیحی مبلغ تھے، اور ان کی ابتدائی تعلیم بھی تو کنگز ووڈ اسکول جیسے سخت روایتی ادارے میں ہوئی تھی نا؟ جی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس قدر مذہبی ماحول میں رہنے کے باوجود محض 15 سال کی عمر میں ہی اینٹونی فلیو نے مذہب سے دوری اختیار کر لی تھی۔ بس وہیں سے ان کی سوچ نے ایک نیا رخ لیا۔ پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کے دور کا آغاز ہوتا ہے، جو اس وقت اور آج بھی فلسفے کا ایک بہت بڑا عالمی مرکز مانا جاتا ہے۔ آکسفورڈ میں تعلیم کے دوران، خصوصاً دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں، ایک بہت مشہور شخصیت سی ایس لوئس کی صدارت میں سقراطی کلب کے مباحثے ہوا کرتے تھے۔ ان مباحثوں میں شرکت نے فلیو کی فکری صلاحیتوں کو بہت نکھارا، اور وہیں سے ان کا شمار تجزیاتی فلسفے یعنی انالیٹک فلسفی کے صف اول کے مفکرین میں ہونے لگا۔ اچھا، یہاں اس اصطلاح کو تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ تجزیاتی فلسفہ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، تجزیاتی فلسفے سے مراد فلسفے کی وہ شاخ ہے جو زبان، الفاظ اور جملوں کے درست استعمال پر زور دیتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کہیں تو اس کے الفاظ اس قدر واضح ہوں کہ ان کا ایک ٹھوس مطلب نکلتا ہو، تاکہ ابہام اور الجھنوں کو ختم کیا جا سکے، کوئی گول مول بات نہ ہو۔ بالکل یہی بات ہے، اور اسی تجزیاتی نقطۂ نظر نے اینٹونی فلیو کی ابتدائی فکری بنیادیں استوار کیں۔ وہ ہر چیز کو دلیل اور واضح منطق کی اینک سے دیکھتے تھے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں سچائی کو کھوجنے کی لگن کس حد تک مضبوط تھی۔ جی، وہ کبھی اندھی تقلید نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جوانی کے دور میں وہ کمیونزم سے کافی متاثر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے تاریخ کے اوراق میں اس نظریے کے عملی نتائج اور حقائق کا بغور مطالعہ کیا تو نہ صرف اس سے کنارہ کشی اختیار کی بلکہ اس پر کڑی تنقید بھی کی۔ بالکل۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے ان کی زندگی کا پیرا سائیکالوجی سے متعلق۔ انہوں نے اس موضوع پر باقاعدہ ایک کتاب لکھ ڈالی تھی۔ لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ وہ تحقیق سائنسی معیار پر پوری نہیں اترتی اور اس میں جو شواہد استعمال ہوئے وہ انتہائی کمزور تھے، تو انہوں نے سر عام اسے اپنی ایک شرمناک غلطی تسلیم کی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ فلیو غلطی کرنے سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، اور جب شواہد ان کے نظریات کے خلاف جاتے تو وہ اپنی غلطی ماننے کا حوصلہ رکھتے تھے۔
فکری دیانتداری کا یہی وہ عنصر تھا جس نے بالآخر انہیں اپنے سب سے بڑے نظریے یعنی الحاد پر نظر ثانی کرنے پر آمادہ کیا۔ سچائی کی تلاش میں آنا کو بیچ میں نہ لانا بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اب اگر ان کے الحاد کی بنیادوں کی بات کی جائے نا تو ان کا ایک مقالہ ہے تھیولوجی اینڈ فالسیفیکیشن کے نام سے۔ اس نے جدید الحاد کو ایک بالکل نئی شکل دی تھی۔ جی، اور اس مقالے کا بنیادی نقطہ سمجھنے کے لیے وہ جو اندیکھے باغبان کی تمثیل ہے جسے پیرابل آف دی انویزیبل گارڈنر کہتے ہیں، اس کا ذکر کرنا تو لازمی ہے۔ چلیں میں وہ تمثیل سناتا ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ دو متلاشی ایک جنگل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک انہیں ایک ایسی جگہ ملتی ہے جہاں کچھ پودے بہت ترتیب سے لگے ہوتے ہیں، بالکل جیسے کوئی باغ ہو۔ تو پہلا متلاشی کہتا ہے کہ ضرور اس باغ کا کوئی باغبان ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ دوسرا متلاشی کہتا ہے کہ نہیں، یہاں کوئی باغبان نہیں ہے۔ اب اس بات کو پرکھنے کے لیے وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دن گزرتے ہیں لیکن کوئی نہیں آتا۔ تو پھر پہلا شخص کیا کہتا ہے؟ پہلا متلاشی کہتا ہے کہ شاید وہ باغبان نظر نہ آنے والا یعنی اندیکھا ہے۔ پھر وہ کتے لے آتے ہیں، خاردار تاریں لگا دیتے ہیں، لیکن نہ کوئی آہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کتے بھونکتے ہیں۔ دلچسپ۔ اب پہلا متلاشی اپنی بات میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ باغبان اندیکھا ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی بو نہیں ہے اور وہ کسی تار سے نہیں ٹکراتا۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر دوسرا متلاشی مایوس ہو کر پوچھتا ہے، بھائی تمہارے اس اندیکھے، نہ چھوئے جا سکنے والے اور کوئی نشان نہ چھوڑنے والے باغبان اور ایک خیالی یا سرے سے وجود ہی نہ رکھنے والے باغبان میں آخر فرق ہی کیا رہ گیا ہے؟ بالکل یہی وہ سوال تھا جس نے فلسفے کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اینٹونی فلیو نے اس تمثیل کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مذہبی دعوے اکثر اس قدر مبہم ہوتے ہیں کہ ان کو کسی بھی صورت میں غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور سائنس اور عقل کا تو بنیادی اصول ہی یہی ہے نا کہ جو دعویٰ غلط ثابت ہونے کی صلاحیت، جسے فالسیفیکیشن کہتے ہیں، وہ صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو، اس کی کوئی موضوعی یا سائنسی حیثیت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور وہ ایک ایسا دور تھا جب مذہبی تصورات، خاص طور پر دنیا میں موجود برائی اور دکھ درد یعنی پرابلم آف ایول کو لے کر ایک محبت کرنے والے خدا کے تصور پر گہرے سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ اینٹونی فلیو کے یہ دلائل دنیا بھر کے ملحدین کے لیے ایک مضبوط دفاعی ہتھیار بن چکے تھے۔ اچھا، یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 1970 کی دہائی میں ان کا ایک اور بہت بڑا تصور سامنے آیا جسے دی پریزمپشن آف ایتھیزم یعنی الحاد کا مفروضہ کہا جاتا ہے۔ اس تصور نے بحث کے پرانے روایتی اصولوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جی، اور اس بات کو ہم قانون کی دنیا کی ایک بہت عام سی مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، عدالتوں میں یہ اصول رائج ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جب تک کہ ٹھوس شواہد کی روشنی میں اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ بالکل، یعنی جرم ثابت کرنے کی بھاری ذمہ داری الزام لگانے والے پر ہوتی ہے، جسے قانونی اصطلاح میں برڈن آف پروف کہا جاتا ہے۔ تو وہ ملزم پر نہیں ہوتی، الزام لگانے والے پر ہوتی ہے۔ اینٹونی فلیو نے ہو بہو یہی اصول فلسفے اور خدا کے وجود کی بحث پر لاگو کر دیا۔ مطلب ان کا استدلال یہ تھا کہ علم کی دنیا میں کسی بھی بحث کا آغاز یکساں سطح سے نہیں ہوتا، بلکہ آغاز کا ڈیفالٹ نظریہ یا ڈیفالٹ سٹیٹ الحاد ہونا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے یہ مفروضہ قائم کیا جائے گا کہ خدا نہیں ہے، اور اس قانونی تشبیہ کو فلسفے میں لانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پر آ گئی جو اس پر یقین رکھتے تھے۔ انکار کرنے والوں کے لیے اب یہ ضروری نہیں رہا تھا کہ وہ خدا کے نہ ہونے کے ثبوت پیش کریں۔ انہیں صرف ثبوتوں کا تقاضا کرنا تھا، بس۔ بالکل، اس ایک اکیلی دلیل نے دہائیوں تک مذہبی دانشوروں اور علماء الہیات کو دفاعی پوزیشن پر دھکیلے رکھا۔ لیکن یہاں ہمیں اینٹونی فلیو کے فکری اصول کو لازمی یاد رکھنا چاہیے جو مشہور فلاسفر کانٹ کی دانشمندی پر مبنی تھا۔ جی، اور وہ اصول کیا تھا؟ شواہد جہاں بھی لے جائیں ان کی پیروی کریں۔ فالو دی ایویڈنس ویئر اٹ لیڈس۔
فلو سچائی کے اس حد تک متلاشی تھے کہ اگر شواہد ان کے اپنے بنائے ہوئے الحاد کے قلعے کو بھی گرا دیں تو وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، اور بعد میں ہوا بھی یہی۔ اور وہی شواہد کی پیروی بالآخر اس کتاب کے سب سے اہم حصے مائی پلگرمیج آف ریزن یعنی عقل کے سفر کی بنیاد بنی۔ اب ظاہری بات ہے یہ تبدیلی راتوں رات تو رونما نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے 60 سال کا وہ عرصہ موجود تھا جس کے دوران انسانیت نے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا ہوتے دیکھے۔ 1950 کی دہائی میں ڈی این اے کے ڈبل ہیلکس ماڈل کی دریافت سے لے کر 21ویں صدی کے اوائل تک ان سائنسی انکشافات نے فلو کو اپنے خیالات پر بتدریج نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل، اور اس مسلسل ارتقائی سفر کو کتاب میں ایک اور انتہائی دلچسپ کہانی کے ذریعے سمجھایا گیا ہے جسے سیٹلائٹ فون کی تمثیل کہتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک جزیرے پر ایک دور دراز کا قبیلہ آباد ہے۔ ان کا جدید دنیا اور ٹیکنالوجی سے کبھی کوئی رابطہ نہیں رہا۔ اچانک ایک دن انہیں ساحل پر پڑا ہوا ایک سیٹلائٹ فون مل جاتا ہے۔ وہ اسے اٹھاتے ہیں تو اس میں سے انسانی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ قبیلے کے لوگ تو ریڈیو لہروں اور سیٹلائٹ کے تصور سے مکمل طور پر ناواقف ہیں نا؟ بالکل ناواقف ہیں۔ وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ آوازیں دراصل اسی پلاسٹک اور دھات کے ڈبے کے اندر سے پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آواز پیدا کرنا اس ڈبے کی اپنی مادی خاصیت ہے۔ اب اگر کوئی جدید دنیا کا انسان آ کے ان سے کہے کہ بھئی یہ ڈبہ خود آواز نہیں بنا رہا بلکہ یہ آوازیں ہزاروں میل دور بیٹھے کسی باشعور اور ذہین انسان کی ہیں جو پوشیدہ لہروں کے ذریعے اس آلے تک پہنچ رہی ہیں، جی، تو وہ قبیلے والے اس شخص کا کیا کریں گے؟ وہ تو اس کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ اسے ماننے سے سختی سے انکار کر دیں گے کیونکہ ان کے نزدیک جو کچھ نظر آ رہا ہے یعنی وہ ڈبہ بس وہی کل حقیقت ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ اینٹونی فلو کی طرف سے کٹر الحاد، ڈوگمیٹک ایتھیزم پر ایک انتہائی گہری اور سخت تنقید ہے۔ وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ جب انسان پہلے سے طے شدہ نظریات کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو نئے شواہد اس کے سامنے بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ سائنس کی دنیا میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کائنات کی زبردست پیچیدگی، اس کے حیرت انگیز قوانین اور زندگی کی تنظیم کو محض مادے کی خاصیت قرار دے کر بحث کو وہیں ختم کر دیا جاتا ہے۔ ملحدین اکثر یہ ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ اس پیچیدہ مادی نظام کو چلانے والا کوئی بیرونی باشعور خالق یا ذہن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو جب فلیو نے اپنے ساتھی دانشوروں سے یہ سوال کیا کہ آخر کس سطح کا سائنسی ثبوت انہیں یہ ماننے پر آمادہ کر سکے گا کہ کائنات ایک اعلیٰ ذہانت کا نتیجہ ہے، تو جواب میں انہیں کیا ملا؟ صرف خاموشی یا کورا انکار۔ فلیو سمجھ گئے کہ اب یہ انکار منطق یا عقل کی بنیاد پر نہیں ہو رہا بلکہ محض ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، کٹر پن تو کسی بھی نظریے میں ہو، وہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو محدود کر دیتا ہے، لیکن فلیو کی سوچ کے دروازے ڈی این اے کی دریافت کے بعد پوری طرح کھل گئے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ جدید سائنس نے جب یہ کھوج لگایا کہ ڈی این اے انتہائی پیچیدہ کوڈ ہے، ایک طرح کا سافٹ ویئر یا ہدایت نامہ ہے جو زندگی کو چلانے کے لیے معلومات فراہم کرتا ہے۔ اور اسی دریافت کو حیاتیات میں مخصوص پیچیدگی یا اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کا نام دیا گیا ہے۔ ڈی این اے میں موجود نیوکلیوٹائڈز کی جو ترتیب ہے وہ اس قدر منظم اور بامقصد ہے کہ فلو کے لیے یہ ماننا ناممکن ہو گیا کہ یہ سب کچھ اربوں سال پہلے محض اتفاقاً مادے کے آپس میں ٹکرانے سے وجود میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ الحاد کے دفاع میں اکثر ایک نظریہ پیش کیا جاتا تھا جسے بندروں کی ٹائپنگ کا نظریہ یعنی منکی تھیورم کہتے ہیں۔ او ہاں، وہ ٹائپ رائٹر والی مثال۔ جی، اس نظریے کے مطابق اگر لا تعداد بندروں کو لا تعداد وقت کے لیے ٹائپ رائٹرز کے سامنے بٹھا دیا جائے تو کوئی نہ کوئی بندر محض اتفاقیہ طور پر کیز دباتے ہوئے شیکسپیئر کا کوئی مشہور ڈرامہ ٹائپ کر لے گا۔ مطلب ان کا مقصد یہ سمجھانا تھا کہ اگر کائنات کے پاس اربوں خربوں سال کا لامحدود وقت موجود ہے تو مادہ خود بخود منظم ہو کر زندگی جیسی پیچیدہ چیز بنا سکتا ہے۔
بالکل یہی دعویٰ تھا، لیکن فزکس اور ریاضی کے جدید علم نے اس دلیل کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ ایک مشہور طبیعت دان ہے جیرالڈ شروڈر، انہوں نے اس حوالے سے انتہائی تفصیلی حساب کتاب پیش کیا۔ ان کی ریاضیاتی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ پوری نظر آنے والی کائنات میں موجود ذرات کی کل تعداد، جو کہ تقریباً 10 کی طاقت 80 کے لگ بھگ ہے، جی 10⁻80۔ اگر ان تمام ذرات کو اور کائنات کی کل عمر کو بھی ملا لیا جائے تو بھی محض اتفاق سے ایک واحد اور سادہ ترین پروٹین کے بننے کا ریاضیاتی امکان بالکل صفر کے برابر ہے۔ وقت اور مادہ مل کر بھی اتنی گنجائش پیدا نہیں کر سکتے کہ اندھے اتفاقات سے ایک بامقصد اور پیچیدہ کوڈ خود بخود تحریر ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے مادے میں یہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی معنی خیز کوڈ پیدا کر سکے۔ فلیو نے بھی ان ریاضیاتی حقائق کو تسلیم کیا۔ ویسے بھی یہ ایک عام فہم سی بات ہے۔ اگر کوئی شخص کی بورڈ کے سامنے بیٹھے کسی بندر کو دیکھے تو وہ یہ بخوبی جانتا ہے کہ کئی سال کی محنت کے بعد بھی بمشکل ایک ٹوٹا ہوا کی بورڈ ہی حاصل ہوگا، شیکسپیئر کی کوئی شاہکار تحریر نہیں۔ بالکل درست۔ تو ان تمام سائنسی حقائق کی روشنی میں فلیو کس حتمی نتیجے پر پہنچے؟ انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ کائنات کی اس درجے کی پیچیدگی، اس کے قوانین فطرت کی درستگی اور ڈی این اے میں موجود معلومات کی واحد اور بہترین منطقی تشریح صرف اور صرف ایک لامحدود ذہانت یعنی انفینٹ انٹیلیجنس کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک اور فلسفیانہ تصور کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، جسے فرسٹ کاز یا علت اولیٰ کہا جاتا ہے۔ کونیات اور فلسفے کا یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے کہ کائنات میں جو چیز بھی وجود میں آتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ یا علت ضرور ہوتی ہے۔ اور چونکہ جدید سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ کائنات ازل سے نہیں ہے بلکہ اس کا ایک باقاعدہ آغاز ہوا تھا بگ بینگ کی صورت میں، اس لیے اس آغاز کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور وہ وجہ لازماً اس کائنات کی حدود یعنی زمان و مکان سے ماورا ہونی چاہیے۔ اسپیس اینڈ ٹائم سے باہر، اسی زمان و مکان سے ماورا ہستی کو اینٹونی فلو ایرسٹوٹل کا خدا یا ایرسٹوٹلز گاڈ قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہاں سننے والوں کے لیے یہ فرق ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ فلو کا یہ ایمان روایتی مذاہب کے کسی مخصوص شخصی خدا کے تصور پر مبنی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عظیم ڈیزائنر، ایک پرائم موور کا فلسافیکل اور سائنسی استدلال تھا۔ جی، یہ ایک ایسی باشعور اور لامحدود طاقت کا تصور ہے جس نے اس کائنات کے پیچیدہ ترین قوانین وضع کیے اور اسے چلانے کا نظام قائم کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے 60 سالہ سفر کا وہ نقطۂ عروج تھا جہاں ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول وہی الحاد کا مفروضہ کی روشنی میں ثبوتوں کی بھاری ذمہ داری اب الٹ کر خود ملحدین کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب یہ ملحدین کو ثابت کرنا تھا کہ وہ کس بنیاد پر کائنات میں موجود اس واضح ڈیزائن اور مقصدیت سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ سائنس جو کائنات کے کام کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، وہیں فلسفہ ان طریقوں کے پیچھے موجود ایک عظیم باشعور خالق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ 60 سال تک جس نظریے کا دفاع کیا، حقائق کے سامنے آنے پر اسی کے خلاف دلائل دینے کے لیے واقعی کتنا بڑا علمی قد اور کتنا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ آج کی اس علمی کھوج میں ہم نے اینٹونی فلیو کی ابتدائی فکری بنیادوں، الحاد کے مفروضے اور پھر سائنس اور عقل کی روشنی میں ایک خالق کی دریافت پر بڑی تفصیلی بات چیت کی، لیکن بھائی اس عظیم کتاب کا سمندر ابھی مزید گہرا ہے۔ جی بالکل۔ اس تفصیلی جائزے کے اگلے حصے میں ہم جن انتہائی اہم موضوعات پر روشنی ڈالیں گے ان میں خدا اور فلسفہ، مادیت کی ناکامی اور عقیدے میں عقل کا کردار شامل ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو بتائیں گے کہ مادی کائنات کی تشریح صرف مادے کی بنیاد پر کرنا کیوں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس فکری سفر کو سمیٹیں، ان تمام حقائق کی روشنی میں سننے والوں کے لیے ایک نیا اور انتہائی اہم سوال غور و فکر کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر اینٹونی فلیو نے ڈی این اے کی پیچیدگی کو دیکھ کر یہ تسلیم کر لیا کہ یہ ایک کوڈ ہے جو کسی عظیم خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو آج کے دور میں جب انسان خود مصنوعی ذہانت اور پیچیدہ نیورل نیٹ ورکس تخلیق کر رہا ہے، تو کیا یہ مستقبل کے انسانوں کے لیے ایک نیا سیٹلائٹ فون ثابت نہیں ہوگا؟ بہت گہرا سوال ہے۔
جب آنے والی نسلیں اس مصنوعی ذہانت کی پیچیدگی کو دیکھیں گی تو کیا وہ یہ سمجھیں گی کہ یہ مشینی شعور محض تاروں اور سلیکان چپس کا اتفاقیہ نتیجہ ہے، یا یہ انہیں مجبور کرے گا کہ وہ شعور، ذہانت اور ایک خالق کی ضرورت کو بالکل نئے سرے سے سمجھیں؟ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جو سوچنے کے کئی نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا ٹیکنالوجی کی یہ ترقی ہمیں کائنات کے خالق سے دور کر رہی ہے، یا درحقیقت اسی کی تخلیق کے رازوں کو سمجھنے کا ایک نیا اور جدید ترین راستہ دکھا رہی ہے؟ سوچ کا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ پچھلے حصے میں ہم نے ان فلسفیانہ بنیادوں اور علمی ڈھانچے کا جائزہ لیا جس نے فلو کی ابتدائی الہاد کی تشکیل کی۔ اس نشست میں ہم اب ان کے سوانحی سفر کی طرف بڑھتے ہیں کہ کس طرح ایک ملحد وجود میں آیا اور کس طرح شواہد نے ان کے طویل عرصے سے قائم مفروضات کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ بالکل، اور یہ نشست بڑی ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ یہ محض کسی ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ علمی تاریخ کا ایک انتہائی اہم باب ہے۔ صحیح۔ اس نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم مصنف کی زندگی کے پہلے 3 ابواب کا بہت گہرائی سے تجزیہ کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ملحد بنتا ہے وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اور پھر کئی دہائیوں کے بعد وہی شخص اپنے ہی قائم کردہ نظریات پر شواہد کی بنیاد پر دوبارہ غور کرنے پر کیسے مجبور ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم ان کی زندگی کے اس پہلے باب کی طرف دیکھتے ہیں نا، جس کا عنوان ہے ایک ملحد کی تخلیق، تو مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ حیرت ان کے خاندانی پس منظر پر ہوتی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ دنیا کے سب سے مشہور ملحد کی پرورش شاید کسی ایسے ماحول میں ہوئی ہوگی جہاں مذہب کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوگا، لیکن یہاں تو صورتحال بالکل الٹ ہے۔ ان کے والد تو ایک باقاعدہ مبلغ تھے، ایک میتھڈسٹ مبلغ، بالکل۔ جی، اور ان کی تعلیم بھی کنگز ووڈ اسکول میں ہوئی، جو خاص طور پر مبلغین کے بیٹوں کے لیے ہی تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماحول نے انہیں مذہب سے دور کیسے کر دیا؟ انسان کے لیے یہ سمجھنا بڑا دلچسپ ہے کہ جب کوئی اپنے خاندانی عقائد سے ہٹتا ہے تو عموماً اسے والد کے ساتھ کسی ذاتی جھگڑے یا جذباتی بغاوت کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، عام تاثر یہی ہوتا ہے۔ لیکن فروکیو کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کی تبدیلی کسی جذباتی بغاوت کی وجہ سے نہیں آئی تھی۔ ان کے والد، جیسا کہ آپ نے بتایا، خود ایک بہت بڑے اسکالر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تنقیدی سوچ اور علمی جستجو کا طریقہ سکھایا تھا۔ تو انہوں نے سوچنے کا طریقہ تو گھر سے ہی سیکھا؟ بالکل، فرائیڈ نے اسی عقلی تحقیق کے طریقے کو اپنایا، لیکن اسے عقیدت کی بجائے آزادانہ تنقید کی طرف موڑ دیا۔ یعنی اوزار وہی تھے جو انہیں ورثے میں ملے، لیکن ان کا استعمال بالکل مختلف سمت میں ہوا۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے، لیکن وہ کون سا لمحہ تھا یا واقعہ تھا جب ایک نوجوان کے ذہن میں اتنے بڑے سوالات نے جنم لیا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ بچپن میں یورپ کے ایک سفر نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ جی، وہ دوسری جنگ عظیم سے ذرا پہلے کا دور تھا۔ وہاں انہوں نے ایسا کیا دیکھا جس نے ان کی سوچ کی بنیادیں ہلا دیں؟ دیکھیں، وہ دور یورپ میں آمریت اور یہود دشمنی کے عروج کا دور تھا۔ فرائیڈ نے اپنے خاندان کے ساتھ جرمنی کا سفر کیا اور وہاں اپنی آنکھوں سے وہ بورڈز دیکھے جن پر صاف لکھا تھا کہ یہاں یہودیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جرمن ایس ایس افواج کی پریڈز دیکھیں، ان کی طاقت کا مظاہرہ دیکھا۔ اب ایک نوعمر لڑکے کے لیے جس نے اپنے گھر میں ہمیشہ ایک انتہائی رحم دل، محبت کرنے والے اور ہر چیز پر قادر خدا کے بارے میں سنا ہو، اس کے لیے تو یہ ایک شدید صدمہ ہوگا۔ بالکل، یہ مشاہدات ایک شدید ذہنی دھچکے کا باعث تھے۔ فلسفے کی دنیا میں جسے ہم مسئلہ شر یا برائی کا مسئلہ کہتے ہیں، وہ کوئی نیا تصور تو نہیں ہے، لیکن فرولو کے لیے یہ محض کوئی کتابی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اس نظریے کو ان ایس ایس افواج کے مظالم پر لاگو کیا۔ اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوا کہ اگر واقعی کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے اور مکمل طور پر خیر خواہ بھی ہے، تو پھر دنیا میں اتنی منظم برائی، اتنا ظلم اور ناانصافی کیوں موجود ہے؟ جی، یہی وہ بنیادی سوال تھا۔ اور اسی سوال نے انہیں 15 سال کی عمر میں ایک ہماگیر اور رحم دل خدا کے تصور کو مسترد کرنے پر مجبور کر دیا۔ صحیح، اور یہاں سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کا یہ الحاد ایک جذباتی کیفیت کے بجائے ایک منطقی نتیجے کی شکل اختیار کر رہا تھا۔
وہ یہ دلیل دے رہے تھے کہ دنیا کے تلخ حقائق اور ایک رحم دل خدا کا تصور منطقی طور پر ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ اور پھر جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچے تو یہ الہاد مزید پختہ ہو گیا۔ آکسفورڈ کا علمی ماحول اس وقت زبردست بحثوں کا مرکز تھا۔ بالکل، آکسفورڈ کی بات ہو اور وہاں کے سقراطی کلب کا ذکر نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری جنگ عظیم کا دور تھا اور آکسفورڈ میں سقراطی کلب وہ جگہ تھی جہاں علم الہیات اور فلسفے کے درمیان گرما گرم بحثیں ہوتی تھیں۔ بہت زبردست مباحثے ہوتے تھے وہاں۔ میں تو تصور کر سکتا ہوں کہ ایک طرف نوجوان تیز ترار فلو ہیں اور دوسری طرف مسیحیت کے سب سے بڑے اور مشہور دفاع کرنے والے سی ایس لیوس۔ کیا لیوس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ان دونوں کا ٹکراؤ کوئی عام بحث نہیں تھی، یہ ایک کٹر فکری تصادم تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تصادم کے نتیجے میں کسی نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ لیوس کی باتوں سے متاثر ہو کر فلو نے اپنے خیالات بدل لیے ہوں۔ یعنی کوئی تبدیلی مذہب نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہوا۔ لوئس جیسے ذہین اور قابل شخص کے ساتھ بحث کرنے سے فلو کے اپنے الہادی دلائل مزید تیز اور پختہ ہو گئے۔ انہیں اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ کمزور دلائل یہاں نہیں ٹکیں گے۔ انہیں اپنے موقف کی بنیادیں انتہائی ٹھوس منطق پر کھڑی کرنی ہوں گی۔ جی، انہوں نے ہر قدم پر استدلال کو اپنایا۔ انہوں نے منطقی صراحت، ثبوت مانگنے کے اصولوں اور برائی کے اخلاقی اعتراضات پر اپنے الہاد کی ایک مضبوط عمارت کھڑی کر لی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک ایک ملحد مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب یہی استدلال، یہی منطق کسی بالکل مختلف سمت میں اشارہ کرنے لگے؟ کیونکہ ان کی زندگی کا ایک بنیادی اصول تھا جو انہوں نے سقراط سے لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ شواہد جہاں بھی لے جائیں ان کی پیروی کرو۔ اور یہ باب زندگی کا ایک اہم موڑ ہے جو جذباتی نہیں بلکہ شواہد پر مبنی ہے۔ بالکل۔ یہ اصول جو آپ نے بتایا سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس پر قائم رہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر شواہد آپ کے سب سے پرانے اور سب سے پسندیدہ نظریات کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے نظریے چھوڑنے ہوں گے۔ یہ بات کہنے میں جتنی آسان ہے، کرنے میں اتنی ہی مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے، لیکن فلو نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی غلطی ماننے سے کبھی نہیں کتراتے تھے۔ اپنی کتاب میں وہ اپنی ابتدائی فلسفیانہ شرمندگیوں کا ذکر بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں۔ یہ حصہ مجھے واقعی حیران کن لگا تھا۔ ایک ایسا شخص جو سخت منطق کے لیے مشہور ہے، اس نے اپنی جوانی میں پیرا سائیکالوجی یعنی مافوق الفطرت چیزوں پر ایک پوری کتاب لکھ ڈالی تھی، اور وہ کمیونزم سے بھی بہت متاثر رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ ان کے فکری سفر کا ایک لازمی حصہ تھا۔ نوجوان فلو ان نظریات میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کھلے عام تسلیم کیا کہ پیرا سائیکالوجی پر کتاب لکھنا ان کی ایک بہت بڑی علمی غلطی تھی۔ اور اپنی غلطی کو اس طرح سر عام مان لینا ان کی علمی دیانتداری کی پہلی بڑی جھلک تھی۔ بالکل۔ اور اسی دیانتداری کے ساتھ ان کی فلسفیانہ پختگی بھی بڑھ رہی تھی۔ آکسفورڈ میں اس وقت منطقی اثباتیت کا بڑا زور تھا، جو یہ مانتی تھی کہ صرف وہی باتیں معنی خیز ہیں جنہیں تجربے سے ثابت کیا جا سکے۔ لیکن فلونر نے محسوس کیا کہ اس نظریے کی کچھ حدود ہیں، اور انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور پھر انہوں نے وہ مشہور مقالہ لکھا جس کا نام علم الالہیات اور تردید تھا۔ اس مقالے نے تو فلسفے کی دنیا میں واقعی ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ بہت بڑا طوفان۔ اس میں انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی دعوے کے معنی خیز ہونے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کون سے حالات ہوں گے جن میں وہ دعویٰ غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کسی دعوے کو جھٹلایا ہی نہ جا سکے اور ہر بات کی کوئی نہ کوئی تعویل نکال لی جائے تو وہ دعویٰ ان کے نزدیک بے معنی ہے۔ اس تصور کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک بہت مشہور مثال استعمال کی جسے پوشیدہ باغبان کی مثال کہا جاتا ہے۔ جی، وہ جنگل والی مثال۔ ہاں، تصور کریں کہ دو لوگ ایک جنگل میں ایک ایسی جگہ دیکھتے ہیں جہاں کچھ پھول اور پودے بڑی ترتیب سے اگائے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہاں کوئی باغبان آتا ہے جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی باغبان نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس کا پتہ کیسے لگاتے ہیں؟ وہ دونوں انتظار کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں آتا۔ پہلا شخص کہتا ہے کہ شاید وہ باغبان نظر نہ آنے والا ہے۔ وہ کھوجی کتے لاتے ہیں، باڑ لگاتے ہیں، لیکن باغبان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔
اس پر پہلا شخص پھر کہتا ہے کہ وہ باغبان نہ صرف نظر نہ آنے والا ہے بلکہ اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہے اور وہ باڑ کو چھوئے بغیر ہی گزر جاتا ہے۔ تو فلو کا سوال یہ تھا کہ ایک ایسے باغبان میں جس کو کسی بھی طریقے سے محسوس نہ کیا جا سکے اور ایک خیالی باغبان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کیا زبردست اور گہری مثال ہے، اور اس چیلنج کو انہوں نے مزید آگے بڑھایا اپنے ایک اور شہر آفاق مقالے میں جس کا عنوان الحاد کا مفروضہ تھا۔ اس مقالے نے تو صدیوں سے جاری بحث کے اصول ہی بدل دیے۔ بالکل بدل دیے۔ روایتی طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ خدا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کو اپنے اپنے دعوے ثابت کرنے ہیں، لیکن فلو نے کہا کہ نہیں، بحث کا آغاز الحاد سے ہونا چاہیے۔ یعنی انہوں نے بحث کا زاویہ بالکل پلٹ دیا۔ جی، ان کا موقف یہ تھا کہ جس طرح عدالت میں ملزم کو اس وقت تک بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، بالکل اسی طرح بحث میں ابتدائی حالت یا ڈیفالٹ پوزیشن الحاد ہونی چاہیے۔ تو ثبوت لانے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی مکمل ذمہ داری، جسے ہم برڈن آف پروف کہتے ہیں، ان لوگوں کے کاندھوں پر ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تک وہ ٹھوس شواہد پیش نہیں کرتے، الحاد ہی منطقی طور پر درست پوزیشن ہے۔ اس فریم ورک نے واقعی الحاد کو ایک دفاعی خول سے نکال کر ایک جارحانہ انداز میں پیش کیا، لیکن اسی دوران ان کے اندر ایک بہت بڑی فلسفیانہ تبدیلی بھی آ رہی ہی تھی، خاص طور پر جبر و قدر اور آزاد ارادے کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ مانتے تھے کہ شاید انسان کے تمام افعال مادی اور طبعی قوانین کے تحت پہلے سے طے شدہ ہیں، لیکن پھر انہوں نے طبعی وجوہات اور انسانی عمل کے درمیان ایک واضح فرق محسوس کیا۔ یہ فرق ان کے لیے اتنا اہم کیوں تھا؟ کیونکہ یہ فرق انسان کے باشعور ہونے کی بنیاد ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر چیز طبعی وجوہات اور کیمیاوی تاحلات کا نتیجہ ہے، تو انسان کے انتخاب، اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اس کے فیصلوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ صحیح۔ مثال کے طور پر، اگر میرے گھٹنے پر ہتھوڑی ماری جائے تو میری ٹانگ خود بخود آگے کی طرف حرکت کرے گی، یہ ایک طبعی وجہ ہے۔ لیکن اگر میں خود فیصلہ کر کے اپنا ہاتھ اٹھاتی ہوں تو یہ ایک انسانی عمل ہے۔ یعنی اس میں ارادہ شامل ہے۔ بالکل۔ فلو نے یہ تسلیم کیا کہ انسان کے حقیقی فیصلوں کو صرف ایٹموں اور مالیکیولز کی حرکت تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے اندر ایک ایجنسی ہے، ایک باشعور ارادہ ہے جو طبعی قوانین سے بالا تر ہو کر فیصلے کرتا ہے۔ اور اس اعتراف نے ان کے خالص مادی نقطہ نظر میں ایک بہت بڑی درار ڈال دی، اور یہاں ہمیں ان کی علمی عاجزی کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ انسان کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی پچھلی سوچ نامکمل تھی، لیکن فلو پر نظریہ تھا کہ فلسفے کا مقصد جیتنا نہیں ہے بلکہ سچائی کے قریب تر ہونا ہے۔ یہ بات فلسفے کی اصل روح ہے۔ فلو کے نزدیک اگرچہ فلسفہ شاید کبھی بھی کسی حتمی اور قطعی اتفاق رائے تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک بیکار مشق ہے۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب بحث کے ذریعے کسی غلط دلیل کو واضح کر کے مسترد کیا جاتا ہے تو سچائی کے ایک قدم اور قریب پہنچا جاتا ہے۔ یہ پیش قدمی دلائل کو نکھارنے سے ہی ممکن ہوتی ہے، اور وہ یہی کر رہے تھے۔ زبردست۔ اب ہم اس دور کی طرف آتے ہیں، تیسرے باب میں، جہاں فلو نے عشروں تک الحاد کے سب سے بڑے اور مضبوط وکیل کے طور پر کام کیا۔ 20ویں صدی کے وسط اور آخر میں وہ الحاد کی سب سے مؤثر آواز تھے۔ ہم نے ان کے بڑے اور تاریخی مباحثوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ جی، خاص طور پر 1976، 1985 اور 1998 کے مباحثے، جہاں ان کا سامنا رچرڈ سوینبرن اور ولیم لین کریگ جیسے مفکرین سے ہوا۔ یہ مباحثے فلسفہ مذہب کی دنیا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام تلخ کلامی نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ درجے کا علمی مکالمہ تھے، اور انہی مباحثوں اور مسلسل مطالعے کے دوران فلو کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ لیکن یہاں ایک بات کو سختی سے واضح کرنا ضروری ہے۔ فلو کی تبدیلی کوئی اچانک پیش آنے والا مذہبی یا جذباتی تجربہ نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ راتوں رات انہیں کوئی الہام ہو گیا ہو۔ جی، یہ ایک انتہائی سست، طویل اور قدم بقدم ہونے والی فکری ہجرت تھی۔ وہ کئی سالوں تک شواہد کا بغور جائزہ لیتے رہے، ان کا تجزیہ کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ ایک طویل عرصے میں ان کا زاویہ نگاہ بدلتا گیا۔ اور اس فکری ہجرت کی سب سے بڑی وجہ شواہد کا بڑھتا ہوا وزن تھا۔
جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی تھی، کائنات اور زندگی کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے تھے جنہیں محض اتفاق کہہ کر نظر انداز کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ خاص طور پر ڈی این اے کی تحقیق نے تو پوری بساط ہی الٹ دی۔ ڈی این اے نے ایسا کیا ثابت کیا جس نے فیلوز جیسے سختگیر مفکر کو ہلا کے رکھ دیا؟ جدید سائنس اور ڈی این اے کی دریافت نے فلو پر غیر معمولی حد تک گہرا اثر ڈالا۔ جب سائنسدانوں نے ڈی این اے کو گہرائی میں سمجھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محض کیمیکلز کا ایک بے ترتیب مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور منظم کوڈ ہے۔ ایک مکمل زبان کی طرح۔ بالکل، حیاتیات میں چھپی ہوئی یہ پیچیدہ معلومات اس قدر حیران کن تھیں کہ اسے انفارمیشن تھیوری کے تناظر میں دیکھنا پڑا، اور انفارمیشن تھیوری یہ واضح کرتی ہے کہ اس قدر منظم اور بام مقصد معلومات خود بخود بغیر کسی شعور کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی معلومات کو پیدا ہونے کے لیے کسی ذہن کی ضرورت ہے؟ جی، معلومات اور جس مادے پر وہ معلومات لکھی گئی ہے دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے کتاب کے کاغذ اور سیاہی کا کیمیائی تجزیہ یہ تو بتا سکتا ہے کہ وہ کن چیزوں سے مل کر بنی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں لکھی ہوئی کہانی کس نے اور کیوں لکھی۔ کمال کی مثال ہے۔ تو ڈی این اے کے اندر موجود اس کوڈ نے فلو کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اس کے پیچھے ایک اعلیٰ ذہانت کا وجود لازمی ہے۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم وہ مشہور مثال سنتے ہیں جسے بندر اور ٹائپ رائٹر کی مثال کہا جاتا ہے۔ جی، منکی تھیورم۔ ایک عام دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اگر ایک بندر کو ٹائپ رائٹر دے دیا جائے اور اسے لامحدود وقت دیا جائے تو وہ کیز دباتے دباتے اتفاقاً شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ لکھ لے گا۔ اس مثال کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ محض اتفاق سے بھی زندگی کی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن فلو نے اس دلیل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے اسے اس لیے مسترد کیا کیونکہ ریاضی اور شماریات کے لحاظ سے اس کا امکان عملی طور پر صفر ہے۔ جب طبیعیات دانوں نے اس پر باقاعدہ حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ تو دور کی بات، ایک معمولی سا پروٹین مالیکیول بھی محض اتفاق سے بننے کے لیے کائنات کی موجودہ عمر سے اربوں گنا زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اربوں گنا زیادہ وقت، یعنی یہ ریاضی طور پر ناممکن ہے۔ بالکل، ریاضیاتی طور پر اس بات کا امکان اتنا کم ہے کہ اسے ناممکن ہی سمجھا جائے گا۔ فلو نے یہ نتیجہ خنث کیا کہ محض اتفاق یا بے ترتیب عوامل زندگی کی اس حیرت انگیز پیچیدگی اور تنظیم کو کسی صورت پیدا نہیں کر سکتے۔ اور صرف زندگی ہی نہیں بلکہ خود کائنات کی باریک بینی جسے فائن ٹیوننگ کہا جاتا ہے، اس نے بھی انہیں بہت متاثر کیا۔ کائنات کے طبعی قوانین اس قدر درستگی کے ساتھ ترتیب دیے گئے ہیں کہ اگر ان میں ایک بال کے برابر بھی فرق ہوتا، مثلاً کشش ثقل تھوڑی سی بھی زیادہ یا کم ہوتی، تو ستاروں اور سیاروں کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا۔ زندگی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ ان تمام سائنسی شواہد نے مل کر فلو کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اس پوری کائنات کے پیچھے کوئی نہ کوئی باشعور ہستی ضرور موجود ہے۔ اور ان کی علمی دیانتداری کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ انہوں نے ان شواہد کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی۔ جی، ان کا الہاد کسی سماجی یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے کمزور نہیں ہوا تھا۔ ان پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں تھا۔ ان کا نظریہ اس لیے بدلا کیونکہ سائنسی اور فلسفیانہ شواہد کا ایک پہاڑ جمع ہو گیا تھا جسے وہ اپنے علمی ایمانداری کے تحت مزید نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ واقعی ایماندارانہ مقابلے کی ایک بے مثال داستان ہے۔ جب ہم ان کی زندگی کے ان تین ابواب کو دیکھتے ہیں، ایک مذہبی خاندان میں پرورش سے لے کر ایک سخت گیر ملحد بننے اور پھر دہائیوں بعد شواہد کی بنیاد پر دوبارہ اپنے نظریات کو بدلنے کے سفر پر غور کرتے ہیں، تو یہ انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس پوری بحث کا نچوڑ انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس سے سیکھنے والوں کو یہ ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے عقائد کو پرکھتے رہنا چاہیے۔ تعصبات سے پاک ہو کر کھلے ذہن کے ساتھ شواہد کا پیچھا کرنا اور علمی بحث میں یہ ماننے کا حوصلہ رکھنا کہ شاید میں غلط ہوں، یہی اصل علمی جستجو ہے۔ بالکل، کہ علم کوئی بند گلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے جہاں نئے شواہد نئی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ حقیقی مفکر وہ نہیں جو مرتے دم تک اپنے نظریے سے چمٹا رہے، بلکہ حقیقی مفکر وہ ہے جو سچائی کی تلاش میں اپنے پسندیدہ نظریے کو بھی ترک کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اگلے حصے میں ہم ان فلسفیانہ اور سائنسی دلائل کا جائزہ لیں گے جنہوں نے فلو کے موقف کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا، جن میں شامل ہیں عقل کا سفر، فطرت کے قانون کس نے لکھے، اور کیا کائنات جانتی تھی کہ ہم آ رہے ہیں۔
اب ہم سہانی عمری سے نکل کر کائناتیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جاتے جاتے سوچ بچار کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ اگر دنیا کا سب سے مشہور اور پختہ یقین رکھنے والا ملحد بھی شواہد کی بنیاد پر زندگی بھر کے نظریات کو بدلنے کی ہمت کر سکتا ہے، تو کیا ہم میں اتنی علمی ایمانداری ہے کہ ہم اپنے ان نظریات پر سوال اٹھا سکیں جنہیں ہم حتمی سچ مان چکے ہیں؟ حقیقت کی تلاش کے سفر میں شاید یہی سوال سب سے اہم ہے۔ اس حصے میں اب ہم ان سائنسی اور کائناتی دلائل کا جائزہ لیں گے جنہوں نے ان کے عالمی نقطۂ نظر کو نیا رخ دیا۔ اور یہ سچ میں ایک بہت ہی زبردست فکری سفر ہے۔ مطلب ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے دہائیوں تک الحاد کا پرچم بلند رکھا۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اینٹنی فلو کی مشہور کتاب دیر از اے گاڈ کے باب 4، 5 اور 6 کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کے اس مشہور ترین ملحد نے سائنس اور عقل کی بنیاد پر اپنا نظریہ کیسے بدل دیا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آغاز کریں، میں اس بات پر زور دینا چاہتی ہوں کہ اس پوری گفتگو میں ہم کوئی ذاتی رائے شامل نہیں کریں گے۔ صحیح۔ ہماری پوری توجہ صرف اور صرف مصنف کے استدلال اور ان کے بتائے گئے شواہد پر رہے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ فطرت کے قوانین کہاں سے آئے، کائنات کا ڈیزائن کتنا حیرت انگیز ہے، اور کیا واقعی کائنات کو ہمارے وجود کا پہلے سے علم تھا؟ یعنی ہم خالصتاً فیلیو کے ذہن اور ان کی پیش کردہ سائنسی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، بغیر کسی تعصب کے۔ اچھا، ذرا اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کتاب کا چوتھا باب ہے، عقل کا سفر۔ فلیو اس باب کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سے کرتے ہیں، ایک تمثیل جسے سیٹلائٹ فون کی تمثیل کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ کہانی سچ میں کمال کی ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک دور دراز جزیرے پر ایک قبیلہ آباد ہے۔ ان کا جدید ٹیکنالوجی یا بیرونی دنیا سے کبھی کوئی رابطہ نہیں رہا۔ بالکل الگ تھلگ دنیا میں رہتے ہیں وہ۔ ہاں، اب ہوتا کیا ہے کہ ایک دن انہیں ساحل پر ایک سیٹلائٹ فون پڑا ہوا ملتا ہے۔ وہ اسے اٹھاتے ہیں اور اچانک اس میں سے انہیں مختلف آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ بالکل حیران رہ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب چونکہ وہ بیرونی دنیا اور ٹیکنالوجی سے بالکل ناواقف ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قبیلے کے کچھ سمجھدار لوگ اس ڈیوائس کو کھولتے ہیں۔ وہ اندر تاریں، سرکٹ اور بیٹریاں دیکھتے ہیں۔ اور وہیں سے ان کی غلط فہمی شروع ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ یہ ماننے لگتے ہیں کہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ دراصل ان تاروں اور کرسٹلز کی اپنی طبعی خصوصیات ہیں۔ مطلب مادہ خود ہی یہ آوازیں پیدا کر رہا ہے۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ڈیوائس صرف ایک ریسیور ہے۔ اور جو پیغامات آ رہے ہیں وہ دراصل کسی باشعور ہستی کی طرف سے ہیں جو دور کہیں بیٹھی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو وہ ان آوازوں کو ایک مشینی عمل سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں جو بات دنگ کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے قائم شدہ نظریات کس طرح انسان کے دماغ کو محدود کر دیتے ہیں۔ مطلب شواہد کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ فلیو اس کہانی سے کوئی بڑا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل، یہ کہانی دراصل ہٹ دھرمی پر مبنی الحاد کے خلاف ایک سخت انتباہ ہے۔ فلیو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جدید سائنسدان بھی بعض اوقات بالکل اسی قبیلے کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کو کھولیں۔ دیکھیں، جب کچھ لوگ کائنات کے اس قدر پیچیدہ نظام کو دیکھتے ہیں، ڈی این اے کی ساخت کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب تو محض مادے کی اپنی خصوصیات ہیں، یہ سب اندھے کیمیائی عوامل کا نتیجہ ہے۔ یعنی وہ یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اس ڈیوائس کے پیچھے کوئی پیغام بھیجنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، وہ کسی باشعور خالق کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سائنس میں خدا کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو اس سب کو دیکھتے ہوئے فلیو نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا تھا۔ ان کے نزدیک کسی اعلیٰ ذہن کے وجود کا ثبوت کیا مانا جائے گا؟ اور یہ سوال بہت ہی گہرا ہے۔ فلیو کا زور اس بات پر تھا کہ ملحدین کو اپنے شواہد ماننے کے میعان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی یہ اصول بنا لیں گے کہ کسی بھی صورت میں اعلیٰ شعور کو نہیں ماننا، تو پھر آپ کو کوئی بھی ثبوت قائل نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ فلیمیو کہتے ہیں کہ ہمیں شواہد کی پیروی کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمیں کہیں بھی لے جائیں۔ یہ ایک حقیقی سائنسی رویہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلیو کی سوچ میں تبدیلی کسی ایک واقعے کی وجہ سے نہیں آئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کوئی جذباتی یا اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ یہ ایک مکمل نظریاتی ڈھانچے کی تبدیلی تھی، ایک فریم ورک شفٹ تھا۔
یعنی جدید سائنس کی جو نئی دریافتیں آ رہی تھیں انہوں نے فلوویو کو مجبور کیا کہ وہ کائنات کو دیکھنے کے اپنے پرانے فلسفیانہ انداز پر دوبارہ غور کریں۔ صحیح بات ہے، اور ان کی اس تحقیق کو ہم بنیادی طور پر 3 اہم دائروں میں بانٹ سکتے ہیں جنہوں نے انہیں خدا کے وجود کی طرف مائل کیا۔ تو پہلا دائرہ کیا تھا؟ پہلا دائرہ فطرت کے قوانین کا ہے، یعنی وہ مستقل اور اٹل اصول جن پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ اور دوسرا دائرہ؟ دوسرا دائرہ زندگی کا آغاز ہے۔ یہ سوال کہ زندگی اتنے پیچیدہ اور بامقصد انداز میں کیسے منظم ہو گئی، بے جان مادے سے معلومات اور شعور کیسے پیدا ہو گیا۔ اور تیسرا دائرہ یقیناً خود کائنات کا وجود ہوگا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا فلسفیانہ سوال ہے کہ قدرت یا کائنات کا سرے سے وجود ہی کیوں ہے، کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں ہے۔ زبردست! تو چلیں اب ہم کتاب کے 5ویں باب کی طرف چلتے ہیں جو انہی فطرت کے قانونوں پر بات کرتا ہے۔ فلیو پوچھتے ہیں کہ فطرت کے قانون کس نے لکھے؟ اور یہ باب بہت ہی فکر انگیز ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم ڈیزائن کی دلیل کو دیکھتے ہیں تو فطرت میں موجود یہ جو ترتیب ہے یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل، ہم روزانہ ان قوانین کو کام کرتے دیکھتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے۔ فلیو کہتے ہیں کہ فطرت کے قوانین میں ریاضی کی جو درستگی، توازن اور باقاعدگی پائی جاتی ہے وہ حیران کن ہے۔ ریاضی کی درستگی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ دیکھیں، طبیعیات کے قوانین بالکل ایک خاص توازن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کشش ثقل کا قانون ہو یا تھرمو ڈائنامکس کے اصول، یہ سب ریاضی کی انتہائی باریک مساواتوں پر مبنی ہے۔ یہ بدیہی طور پر ایک کائناتی ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن سائنس تو ہمیں بتاتی ہے نا کہ یہ قوانین کیسے کام کرتے ہیں۔ ہاں، سائنس یہ بتاتی ہے کہ قوانین کیسے کام کرتے ہیں، لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ یہ قوانین وجود میں ہی کیوں آئے۔ قوانین کو بہرحال وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک قانون اپنے آپ کو تو نہیں بنا سکتا۔ یہ باقی سوچنے کی بات ہے۔ کیا فلیو نے اس حوالے سے کچھ بڑے سائنسدانوں کا بھی ذکر کیا ہے؟ جی بالکل، فلیو آلبرٹ آئنسٹائن کا حوالہ دیتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کائنات کو مجسم عقل قرار دیا تھا۔ مجسم عقل مطلب وہ کائنات کو عقلی طور پہ قابل فہم سمجھتے تھے؟ بالکل، آئنسٹائن حیران تھے کہ کائنات ایسی کیوں ہے کہ انسانی ذہن اسے سمجھ سکے۔ کائنات بالکل بے ہنگم اور افراتفری کا شکار بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن یہ مکمل طور پر ایک عقلی نظام پر چل رہی ہے۔ صحیح، اور میرا خیال ہے اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ ہاں، اسٹیفن ہاکنگ نے خدا کا ذہن کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ حالانکہ ہاکنگ کے عقائد مختلف تھے، لیکن قوانین کی پیچیدگی کو بیان کرنے کے لیے انہیں بھی خدا کا ذہن جیسے الفاظ کا سہارا لینا پڑا۔ اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے، کوانٹم فزکس کے ماہرین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کائنات کی بنیادوں میں ایک حیرت انگیز ترتیب موجود ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہاں رچرڈ سوینبرن کی دلیل بہت اہم ہو جاتی ہے۔ سوینبرن جو آکسفورڈ کے مشہور فلسفر ہیں؟ جی ہاں، سوینبرن کا استدلال بہت سیدھا لیکن بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ان گنت پیچیدگیاں ہیں، ایسے قوانین ہیں اور بہت سے بغیر وضاحت کے موجود حقائق ہیں جنہیں ہم سائنس میں بروٹ فیکٹس کہتے ہیں۔ بروٹ فیکٹس یعنی وہ حقائق جو بس ہیں اور ہم نہیں جانتے کیوں ہیں۔ بالکل، اب سوینبرن کہتے ہیں کہ ان خربوں بروٹ فیکٹس اور قوانین کو محض اتفاق مان لینا کوئی عقلمندی نہیں ہے۔ اس کے بجائے صرف ایک الہی ذہن کا تصور پیش کرنا منطقی اعتبار سے کہیں زیادہ سادہ اور معقول ہے۔ یعنی وہ آکمز ریزر کے اصول کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ آکمز ریزر کہتا ہے کہ سادہ ترین وضاحت ہی عموماً درست ہوتی ہے۔ بے شمار نامعلوم چیزوں، ان گنت اتفاقات اور اندھے عوامل پر یقین رکھنے سے بہت بہتر اور منطقی ہے کہ ایک خالق پر یقین رکھا جائے جو ان سب قانونوں کی بنیاد ہو۔ ایک خالق کا وجود کائنات کی اس تمام تر پیچیدگی کو ایک لمحے میں واضح کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست دلیل ہے۔ فلیو نے محض سائنس نہیں بلکہ منطق کا بھی بھرپور استعمال کیا ہے۔ اب اگر ہم چھٹے باب کی طرف آئیں، کیا کائنات کو ہمارے آنے کی خبر تھی؟ یہ سوال سن کے ہی ایک سنسنی سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کاسمولوجی کی سب سے زبردست بحث ہے، فائن ٹیوننگ کی دلیل۔ یعنی کائنات کی باریک بینی اور حساسیت۔
ذرا اس فائن ٹیوننگ کو آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ دیکھیں، فزکس کے کچھ بنیادی مستقلات ہوتے ہیں جنہیں ہم کانسٹنٹس کہتے ہیں۔ اگر ان میں ذرا سی بھی یعنی 1% کے اربوں حصے کی بھی تبدیلی آ جائے تو یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مثال کے طور پر الیکٹرو میگنیٹک فورس کی طاقت کو لے لیں یا ایٹموں کے استحکام کو دیکھ لیں۔ اگر کوانٹم قوانین ذرا سے بھی مختلف ہوتے تو الیکٹرانز اپنے نیوکلس میں گر جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو کوئی مادہ نہ بنتا، ستارے وجود میں نہ آتے، اور ظاہر ہے جب ستارے نہ ہوتے تو کاربن نہ بنتا، اور ہمارے جیسی زندگی کا تو سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کائنات کا پورا ڈھانچہ ایک استری کی دھار پر کھڑا ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بہت ہی عام فہم اور دلچسپ مثال آ رہی ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ تصور کریں کہ آپ سفر پر ہیں اور کسی دوسرے شہر کے ایک ہوٹل کے کمرے میں جاتے ہیں۔ آپ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں آپ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں ہر چیز بالکل آپ کی پسند کے مطابق رکھی ہوئی ہے۔ مطلب آپ کی مرضی کے حساب سے؟ بالکل، وہاں آپ کا پسندیدہ میوزک چل رہا ہے، ہوا میں آپ کی پسندیدہ خوشبو مہک رہی ہے، اور ٹیبل پر بالکل وہی کھانا رکھا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسے محض ایک اتفاق سمجھیں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ ہوٹل کے عملے نے بس یوں ہی بے ترتیب چیزیں رکھی تھیں اور اتفاق سے وہ آپ کی پسند سے میچ کر گئیں؟ یا آپ یہ مانیں گے کہ کسی نے آپ کے آنے سے پہلے یہ سب جان بوجھ کر تیار کیا تھا؟ ظاہر ہے کوئی بھی عقل مند انسان یہی کہے گا کہ یہ سب باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے۔ بالکل، اور مشہور سائنسدان فریمن ڈائسن کا قول بھی تو یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کو ہمارے آنے کی خبر تھی۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے جان لیزلی جیسے فلاسفرز نے امکانات یا پروبیبلٹی کے بحث میں شامل کیا ہے۔ یعنی ریاضیاتی حساب سے اس اتفاق کے ہونے کے چانسز کتنے ہیں؟ وہ چانسز عملی طور پر 0 ہیں۔ ان تمام کائناتی شرائط کا اس قدر درستگی کے ساتھ اتفاقیہ طور پر یکجا ہونے کا امکان ریاضیاتی طور پر ناممکن کے قریب ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اندھے تیر چلائے اور کروڑوں بار بالکل نشانے پر لگے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظاہر ہے جب یہ دلیل دی جاتی ہے تو ملحدین اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو دیتے ہوں گے۔ جی بالکل، اور ان کا سب سے بڑا جواب کثیر کائنات کا نظریہ ہے جسے ملٹی ورس کہا جاتا ہے۔ ملٹی ورس یعنی ایک سے زیادہ کائنات ہیں؟ ہاں، ملحدین اس فائن ٹیوننگ کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لامحدود تعداد میں کائناتیں موجود ہوں، ہر کائنات کے طبی قوانین مختلف ہوں، اور چونکہ کائناتیں لامحدود ہیں اس لیے ہم بس خوش قسمتی سے اس کائنات میں پیدا ہو گئے ہیں جو اتفاقاً زندگی کے لیے سازگار ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خربوں بار سکہ اچھالیں گے تو ایک بار تو وہ آپ کی مرضی کا رخ دکھائی دے گا۔ بالکل، ان کا یہی استدلال ہے۔ تو پھر فلو اس پر کیا تنقید کرتے ہیں؟ انہوں نے ملٹی ورس کو کیسے مسترد کیا؟ فلو کی تنقید بہت کاٹدار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملٹی ورس کا نظریہ خالصتاً قیاس آرائی پر مبنی ہے، یعنی اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے؟ سرے سے کوئی ثبوت نہیں۔ ہم صرف اپنی کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لامحدود کائناتوں کو ماننا تو خود ایک بہت بڑا اندھا عقیدہ ہے۔ اور پھر فلو ایک اہم سوال کھڑا کرتے ہیں۔ فرض کریں ملٹی ورس موجود بھی ہے تو ان تمام کائناتوں کو بنانے والا نظام کہاں سے آیا؟ وہ اصول کہاں سے آئے جو ان کائناتوں کو پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب فائن ٹیوننگ کا مسئلہ ختم تو نہیں ہوا، وہ بس ایک قدم اور پیچھے چلا گیا۔ بالکل، لامحدود کائناتوں کا تصور پیش کرنے سے فائن ٹیوننگ کی وضاحت نہیں ہوتی۔ آپ کو پھر بھی بتانا پڑے گا کہ وہ عظیم مشین جو ملٹی ورس چلا رہی ہے اسے کس نے اس قدر باریک بینی سے ڈیزائن کیا ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو اس کے اختتام پر ہمارے پاس کیا نتائج سامنے آتے ہیں؟ ہم اس بحث کو 3 واضح اور حتمی نتائج میں سمیٹ سکتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کے قوانین زندگی کو وجود میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر فائن ٹیونڈ ہے، اور یہ اب ایک مسلمہ سائنسی حقیقت ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ زندگی کا آغاز خالص مادی نقطہ نظر سے اب بھی بغیر کسی معقول وضاحت کے ہے۔ بے جان مادہ اپنے اندر خود بخود مقصد اور شعور پیدا نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا حتمی نتیجہ ملٹی ورس کے حوالے سے ہے۔
جی، تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ ملٹی ورس کا تصور کوئی قائم شدہ سائنسی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف ایک فرار کا راستہ ہے۔ ایک خالق کا تصور منطقی طور پر اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور جامع ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ تھا۔ اینٹونی فلیو کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم شواہد کی ایمانداری سے پیروی کریں تو وہ ہمیں کہاں تک لے جا سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم دریافت کریں گے زندگی کیسے شروع ہوئی، کیا کچھ بھی نہیں سے کچھ وجود میں آیا، خدا کے لیے جگہ تلاش کرنا، قادر مطلق کے امکانات۔ اب ہم کوزمولوجی یعنی علم کائنات سے میٹافزکس یعنی مابعد و طبیعت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بتا سکتی کہ یہ کائنات سرے سے موجود ہی کیوں ہے۔ جب ہم کائنات کی اس حیران انگیز ترتیب اور قوانین کی پابندی کو دیکھتے ہیں تو کیا واقعی یہ مان لینا زیادہ منطقی ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک اندھے اتفاق کا نتیجہ ہے، یا یہ تسلیم کرنا کہ اس عظیم و شان اور منظم عمارت کے پیچھے ایک عظیم معمار کا ہاتھ ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس حصے میں اب ہم مزید گہرے حیاتیاتی اور کائناتی دلائل کی طرف بڑھتے ہیں جنہوں نے ان کی فکری تبدیلی کو مزید شکل دی۔ ہاں، اور اس تحقیقی جائزے کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے بالکل۔ کہ ہم یہاں کسی سیاسی، مذہبی یا فریقی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے، یعنی نہ کوئی رائٹ ونگ ایجنڈا ہے نہ لیفٹ ونگ۔ ہمارا مقصد بالکل نیوٹرل رہ کر اس منطق کو کھولنا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہمارا کام صرف اور صرف مصنف یعنی اینٹونی فلیو کی منطق اور ان کے فلسفیانہ سفر کو سمجھنا ہے اور اسے مکمل وضاحت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں باب 7 سے، جس کا عنوان ہے ہاؤ ڈڈ لائف گو لائف، یعنی زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ چیپٹر پیورلی حیاتیاتی پیچیدگی یا بائیولوجیکل کمپلیکسٹی کے فلسفیانہ نتائج پر مبنی ہے۔ اصل میں بچپن سے ہم بائیولوجی میں پڑھتے آئے ہیں کہ زندگی ایسنشلی بس پیچیدہ کیمیا ہے۔ کمپلیکس کیمسٹری کا نام ہے۔ کچھ کیمیکلز ملے، تھوڑی سی لائٹننگ ہوئی، ری ایکشنز ہوئے اور لائف سٹارٹ ہو گئی۔ بالکل، لیکن فلو یہاں آ کر ایک بہت بڑا کنسیپچول چیلنج پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی صرف کیمیکلز کا مجموعہ نہیں ہے۔ جب ہم ڈی این اے کی بات کرتے ہیں نا، تو ڈی این اے محض کوئی کیمیکل میٹر نہیں ہے۔ صحیح، اس کے اندر ایک باقاعدہ انفارمیشن سسٹم موجود ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ فرض کریں ہمیں زمین کی کھدائی کے دوران کوئی عام سا پتھر ملے، اور جب ہم اسے توڑیں تو اس کے اندر سے مکمل کمپیوٹر کوڈ نکل آئے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ اینالوجی بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آ کر بائیولوجی کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم پال ڈیوس اور کارل ووس جیسے سائنسدانوں کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ زندگی کا نظام معلومات کو محفوظ کرنے اور استعمال کرنے کا نام ہے۔ یعنی صرف میٹر یا مادہ نہیں ہے، یہاں مادہ اور معلومات، میٹر اور انفارمیشن کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہی کوڈڈ کیمسٹری کا مسئلہ ہے نا؟ ہاں، دیکھیں، مادہ خود بخود کوئی شعور نہیں رکھتا، لیکن ڈی این اے کے اندر جو کوڈز ہیں ان میں معنی چھپے ہیں۔ اسے فلسفے میں سیمینٹک انفارمیشن کہا جاتا ہے۔ سیمینٹک انفارمیشن، اچھا اسے تھوڑا اور آسان لفظوں میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے رینڈم پیٹرن، جیسے فرض کریں ہوا چلی اور مٹی میں کچھ لکیریں بن گئی۔ بالکل، وہ رینڈم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ مٹی پر کسی نے پراپرلی کوئی سینٹنس لکھا ہو، جیسے کسی نے لکڑی سے مٹی پر لکھا ہو کہ پانی کہاں ملے گا۔ صحیح۔ اگر آسمان میں بادل رینڈملی اڑ رہے ہیں تو وہ محض میٹر اور فزکس کا لا ہے، لیکن اگر بادل اچانک مل کر آسمان میں ہیلو لکھ دیں تو وہ سیمینٹک انفارمیشن ہے، کیونکہ اس میں ایک میسج ہے، ایک اسپیسیفک میننگ ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا کانسیپچول معمہ ہے کہ کیسے بے شعور اور مائنڈ لیس مادے سے اچانک بامانی معلومات جنم لے سکتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ڈی این اے کے اندر اے، ٹی، سی، جی کے جو بیس پیئرز ہیں وہ لٹرلی لیٹرز کی طرح کام کرتے ہیں جو مل کر باڈی کو بنانے کا پورا مینول لکھتے ہیں۔ کوڈ ہمیشہ ایک کوڈر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مائنڈ لیس مادہ اپنے اندر خود سے کوڈ نہیں لکھ سکتا۔ تو اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ ابتدائی زمین پر کوئی وارم لٹل پونڈ تھا جہاں سارے ضروری کیمیکلز موجود تھے اور ان میں ری ایکشنز بھی ہو رہے تھے،
تب بھی ان کوڈڈ کیمیائی تعاملات کا خود بخود وجود میں آنا ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسٹرکشنز کہاں سے آئیں؟ اور اس سے بھی آگے ایک اور مسئلہ ہے جو مجھے پرسنلی بہت بڑا لگتا ہے۔ سیلف ریپلیکیشن، ہاں، خود اظہاری۔ زندہ خلیوں میں یعنی سیلز میں اپنی نقل تیار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز اپنا کاپی خود بنائے بغیر کسی لاجک یا کوڈ کے؟ یہی تو سب سے بڑا منطقی سوال ہے۔ سیلف ریپلیکیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ایسی مشین کا تصور کریں جو نہ صرف اپنا کام کرتی ہے بلکہ اپنے جیسی اور مشینز بھی خود بناتی ہے۔ یہ تو ویسی بات ہو گئی کہ میرے پاس گاڑی کے سارے پارٹس موجود ہیں اور میں ان کو ایک گراج میں رکھ کر امید کروں کہ کسی دن یہ پارٹس خود آپس میں جڑ کر نہ صرف ایک گاڑی بن جائیں گے بلکہ وہ گاڑی اپنے جیسی اور گاڑیاں پیدا کرنی شروع کر دے گی۔ ہاں، یہ تو لاجیکل ہی نہیں لگتا۔ بغیر کسی قدرتی وضاحت یا کسی انٹیلیجنٹ ان پٹ کے خود کو ریپلیکیٹ کرنے والے نظام کا آغاز منطقی طور پر ایک ناقابل فہم بات ہے۔ بالکل، اور اسی جگہ رچرڈ کیمرون جیسے فلسفی اس بحث میں ٹیلیالوجی کا ذکر کرتے ہیں، زندہ اجسام کی مقصد پسندی۔ ٹیلیولوجیکل نیچر مطلب فطری مقاصد۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو ہر زندہ چیز کے اندر ایک مقصد پہلے سے فیڈ کیا ہوا ہے، اسے انٹرنسک اینڈز کہتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بیج کو پتا ہے کہ اسے بڑا ہو کر درخت بننا ہے۔ ایک سنگل سیل آرگنزم انوائرمنٹ سے فائٹ کرتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ یہ فطری مقاصد تو بے جان مادے میں نہیں پائے جاتے۔ ایک پتھر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ٹوٹ کر بکھرے یا سالم رہے، اس میں سروائیو کرنے کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ صحیح پوائنٹ اٹھایا، اور فلوپی منطق یہاں آ کر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ زندگی کو صرف پیچیدہ کیمسٹری کہہ کر ٹال دینا ناکافی ہے۔ زندگی میں اسپیسیفک انفارمیشن ہوتی ہے جو اسے ایک مقصد دیتی ہے۔ تو منطق یہ کہتی ہے کہ قدرتی قوانین اور حیاتیاتی معلومات کے درمیان کلیئر فرق ہے۔ قدرتی قوانین جیسے گریوٹی بے جان مادے پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہدایت نہیں ہوتی، جبکہ بایولوجیکل انفارمیشن بالکل ایک سافٹ ویئر کوڈ کی طرح ہدایت دیتی ہے۔ اسی لیے فلو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کیمیا سے شعور تک کا سفر اتنا آسان نہیں، اور یہاں اے بایوجینیسس کے نظریات پر سوال اٹھتا ہے۔ اے بایوجینیسس یعنی بے جان مادے سے زندگی کی ابتدا کا نظریہ، آج بھی اسے نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ اینڈی نول اور اینٹونیو لزکانو جیسے سائنٹسٹوں کی رائے یہاں بہت اہم ہے۔ انہوں نے کیا کہا اس بارے میں؟ انہوں نے کلیئرلی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ابتدائی مواد کے حوالے سے ابھی بہت کچھ نامعلوم ہے۔ ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ بیسک کیمیکل سے اچانک لائف کیسے سٹارٹ ہو گئی۔ صرف فیوریبل کنڈیشنز کا ہونا زندگی شروع کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے انفارمیشن چاہیے۔ ایگزیکٹلی، اور اسی لیے جارج والٹ کی مثال کافی اسٹرانگ ہے یہاں۔ وہ نوبل laureate تھے۔ ہاں، جارج والٹ، جنہوں نے پہلے تسلسل یعنی چانس کو مانا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہمیں اربوں سال دے دیے جائیں تو چانس کے نتیجے میں زندگی بن ہی جائے گی۔ لیکن بعد میں انہوں نے ایک پہلے سے موجود شعور یعنی پری ایگزسٹنگ مائنڈ کی ضرورت کو تسلیم کیا، کیونکہ میتھمیٹکس اور پروبیبلٹی الاؤ ہی نہیں کرتے کہ رینڈم چانس سے اتنا پیچیدہ کوڈ بن جائے۔ اور ہمیں یہاں ایک بات بالکل کلیئر کرنی چاہیے، اس نقطے کو ہم کسی مذہبی دعوے کے طور پر پیش نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ انفرنس ٹو دا بیسٹ ایکسپلینیشن ہے، یعنی بہترین وضاحت کا نتیجہ۔ مطلب منطق ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر ایک پیچیدہ کوڈ موجود ہے تو وہاں ایک کوڈر کا ہونا بہترین سائنٹیفک اور منطقی وضاحت ہے۔ یہ مذہب کی بات نہیں، پیور لاجک کی بات ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی پروگریشن ہے کیمیا سے انفارمیشن تک اور انفارمیشن سے انٹیلیجنس تک۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ لاجک ہے جس نے فلو کو کنونس کیا۔ اور زندگی کی اس تحقیق سے نکل کر اب کائنات کی بات آتی ہے۔ یہاں سے ہم باب 8 میں داخل ہوتے ہیں۔ Did something come from nothing؟ کیا کچھ نہیں سے کچھ وجود میں آیا؟ یہ چیپٹر کاسمولوجیکل آرگیومنٹ یعنی کائناتی دلیل پر مبنی ہے۔ اگر اس تصور کو آسان فہم الفاظ میں بیان کریں تو کائناتی دلیل آخر ہے کیا؟ آسان الفاظ میں کاسمولوجیکل آرگیومنٹ یہ کہتا ہے کہ ہر اس چیز کا جو وجود میں آتی ہے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، یعنی کاز ہوتا ہے۔ اور کائنات کا چونکہ آغاز ہوا تھا بگ بینگ تھیوری کے مطابق، اس لیے اس کا بھی ایک سبب ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، بگ بینگ نے ہمیں یہ بتایا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا،
اور منطق یہ کہتی ہے کہ اگر کسی چیز کا آغاز ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا، جی سیلف کازڈ کائنات۔ جو کہ لاجیکلی ابزرڈ ہے۔ کائنات کو خود سبب کہنا منطقی طور پر نامکمل اور ناکافی وضاحت ہے۔ کوئی چیز وجود میں آنے سے پہلے خود اپنا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ ہاں، یہ تو ایسی بات ہوئی کہ مٹی کا برتن خود اپنی تخلیق کا فیصلہ کر لے جبکہ ابھی مٹی گونتی تک نہ گئی ہو، یا میں کہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ موجود ہوں گے تو کوئی ایکشن لیں گے نا۔ اسی وجہ سے جدید کوزمولوجی میں نتھنگ یعنی کچھ نہیں سے کائنات کے بننے کے نظریات پر فلسفیانہ تنقید ہوتی ہے۔ جیسے آج کل ملٹی ورس تھیوری کا بڑا چرچا ہے۔ ہاں، ملٹی ورس تھیوری یہ کہتی ہے کہ ان گنت کائناتیں بن رہی ہیں اور ان میں سے ہماری کائنات میں لائف بن گئی۔ لیکن پال ڈیویز اور رچرڈ سوینبرن کے حوالے سے فلو یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹی ورس تھیوری استدلال کو آسان کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اگر بہت ساری کائناتیں بن بھی رہی ہیں تو سوال وہیں کا وہیں ہے کہ انہیں بنا کون رہا ہے؟ وہ ملٹی ورس جنریٹر کہاں سے آیا؟ سوینبرن میں تو اسے پلنڈربس تھیوری کہا ہے۔ یہ بتاتی ہی نہیں کہ آخر کچھ موجود ہی کیوں ہے۔ Why is there something rather than nothing؟ یعنی آپ نے مسئلے کو حل نہیں کیا، بس اسے ایک سٹیپ پیچھے پش کر دیا۔ اور اس بحث میں ڈیوڈ ہیوم کی تنقید کا ذکر بھی ضروری ہے۔ ہیوم کا تو بڑا سالڈ انفلوئنس تھا نا فلو پر ابتدا میں۔ بالکل، ڈیوڈ ہیوم ایک بہت بڑے فلسفی تھے۔ انہوں نے کازیشن یعنی سبب اور نتیجہ پر مشہور تنقید کی تھی۔ ہیوم کہتے تھے کہ کازیشن ایسی کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے، ہم صرف واقعات کو آگے پیچھے ہوتے دیکھتے ہیں۔ ہیوم کو لگتا تھا کہ ضروری نہیں ہر چیز کا کوئی کاز ہو۔ لیکن فلو نے اس بات کا دوبارہ جائزہ لیا۔ ہاں، جب انہوں نے بگ بینگ اور کائناتی آغاز کو سمجھا تو انہیں احساس ہوا کہ کائنات جیسے عظیم نظام کا بغیر کسی ایکسٹرنل سبب کے اچانک وجود میں آنا منطق کے خلاف ہے۔ ہیوم کی تنقید یہاں اپلائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس مقام پر آ کر سائنس اور میٹا فزکس کے درمیان فرق بہت کلیئر ہو جاتا ہے۔ لوگ اکثر ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سائنسی وضاحت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے بنی اور کیسے کام کرتی ہے۔ بگ بینگ کا میکینزم کیا تھا؟ میکینزم یعنی ہاؤ۔ ایگزیکٹلی، لیکن میٹا فزکس ایک بالکل الگ لیول کا سوال اٹھاتی ہے۔ کائنات وجود میں آئی ہی کیوں؟ وائی ڈڈ اٹ ہیپن؟ اس کے پیچھے کاز کیا تھا؟ اور یہی ہمیں بے سبب سبب یعنی ان کازڈ کاز کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کائنات وجود میں آئی تو منطقی طور پر اسے اپنے سے باہر ایک ایسے سبب کی ضرورت ہے جو خود کسی سبب کا محتاج نہ ہو۔ اسے بڑی آہستگی اور بغیر کسی جذباتی مبالغے کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہر کاز کا پچھلا کاز ڈھونڈتے رہیں تو ہم انفینٹ ریگریس میں پھنس جائیں گے، ایک لامحدود سلسلہ۔ اس انفینٹ ریگریس کو کیسے سمجھا جائے آسان لفظوں میں؟ جیسے فرض کریں آپ ایک ٹرین کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آخری ڈبے کو اس سے اگلا ڈبہ کھینچ رہا ہے، اس سے اگلے کو اس سے اگلا۔ صحیح۔ اب اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ یہ سیکوینس لامحدود ہے، یعنی آگے صرف ڈبے ہی ڈبے ہیں، تو کیا وہ ٹرین کبھی چل سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ ڈبوں میں اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہوتی کھینچنے کی، وہ تو بس پچھلے کی فورس آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ بالکل، ٹرین کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے آگے ایک انجن کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسی چیز جو خود کسی ڈبے سے نہ کھینچی جا رہی ہو بلکہ اس میں اپنی انٹرنزک طاقت ہو۔ اور یہی انجن منطق کی زبان میں انکازڈ کاز ہے۔ صحیح کہا۔ ایونٹس کی ابتدا میں ایک ایسی ہستی یا اینٹی ہونی چاہیے جو خود بے سبب ہو، جسے موجود رہنے کے لیے کسی اور کاز کی ضرورت نہ ہو۔ اسے بغیر کسی ایگزیجریشن کے پیور لاجک کے طور پر فلو نے تسلیم کیا۔ یہ ساری منطق ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، چاہے وہ ڈی این اے کے اندر لکھی معلومات ہو، خالیوں کی سیلف ریپلیکیشن ہو، یا بگ بینگ سے جڑی کائنات کی ابتدا۔ یہ معلومات صرف ایکیڈیمک نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، ان کا ہماری زندگی اور ہماری سوچ سے گہرا تعلق ہے۔ جو بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ اس جائزے پر غور کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس طرح کا منطقی تجزیہ ہمارا تنقیدی شعور یعنی کریٹیکل تھنکنگ کو بیدار کرتا ہے۔
آج کل معلوماتی اضافے کی اس دنیا میں ہمیں ہر طرف تھیریز ملتی ہیں۔ اور وہاں سائنس اور فلسفے کے فرق کو سمجھنا بہت لازمی ہو جاتا ہے تاکہ ہم میکانزم اور پرپس کو الگ الگ دیکھ سکیں۔ صحیح۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک نیا تصوراتی سوال چھوڑنا چاہوں گا جو پہلے ذکر نہیں ہوا مگر اسی فلسفے کی کڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر اس کائنات اور زندگی کی تہہ میں ایک عظیم شعور اور بے سبب کا ہاتھ ہے تو کیا یہ شعور صرف آغاز کر کے پیچھے ہٹ گیا یا آج بھی اس کائنات کے نظام کے ساتھ کسی ایسی سطح پر جڑا ہوا ہے جسے ہماری سائنس ابھی دیکھ نہیں پا رہی؟ یہ ایک بہت گہرا اور پرووکیٹو خیال ہے۔ کیا وہ کریٹر صرف ایک کلاک میکر کی طرح تھا جس نے چابی بھری اور چھوڑ دیا، یا وہ ایکٹیولی انوالوڈ ہے؟ اس پر غور کرنا واقعی اگلا منطقی قدم ہے۔ پارٹ 3 میں ہم نے ایک جائزہ لیا کہ کس طرح قدرت کے قوانین اور کائنات کی فائن ٹیوننگ نے اینٹونی فلو کو الحاد کی بنیادوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا۔ اس حصے میں اب ہم مزید گہرے حیاتیاتی اور کائناتی دلائل کی طرف بڑھتے ہیں جنہوں نے ان کی فکری تبدیلی کو مزید شکل دی۔ اور اسی منطقی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے حصے میں ہم خدا کے تصور کے ارد گرد موجود فلسفیانہ چیلنجز کا جائزہ لیں گے کہ وہ ایک بے جسم اور لازوال ہستی ہے۔ ہم فائنڈنگ اسپیس فار گاڈ کو ایکسپلور کریں گے اور تجزیہ کریں گے کہ کیا کسی الہی ایجنٹ کا تصور منطقی طور پر درست ہے۔ اس ایپیسوڈ تفصیلی جائزے میں اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا خدا کا تصور بذات خود فلسفیانہ طور پر ہم آہنگ ہے؟ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی زبردست موڑ ہے ہمارے اس پوری بحث میں۔ ہاں، کیونکہ دیکھیں اب تک ہمارا جو سارا فوکس تھا نا وہ سائنس پر تھا۔ ہم ڈی این اے کی بات کر رہے تھے، طبعی قوانین کی بات کر رہے تھے، اور اب ہم بالکل ایک خالص فلسفے کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ درست۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اینٹونی فلیو کی کتاب دیر از اے گاڈ کے باب 9 پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے فائنڈنگ اسپیس فار گاڈ، یعنی خدا کے لیے جگہ کی تلاش۔ اور یہ عنوان بظاہر جتنا سادہ لگتا ہے، حقیقت میں یہ اتنا ہی، میرا مطلب ہے، گہرا اور پیچیدہ ہے۔ پیچیدہ اس لیے کیونکہ جب ہمیں خدا کا تصور کرتے ہیں جو غیر مادی ہے، جس کا کوئی جسم نہیں ہے اور جو ہر جگہ موجود ہے، بالکل، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تصور منطقی طور پر یا فلسفیانہ طور پر کوئی معنی بھی رکھتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں، ہم انسانوں کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا، وہ ہماری اس مادی دنیا کے اندر قید ہے۔ ہاں، ہم ہر چیز کو چھونے اور دیکھنے کے عادی ہیں۔ بالکل، ہم چیزوں کا وزن کرتے ہیں، انہیں وقت اور جگہ کے پیمانے پر ناپتے ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ان مادی حدود کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس ہستی کی بات کرتے ہیں جس نے خود اس مادے اور وقت کو بنایا ہے تو ظاہر ہے ہمارا ذہن وہیں اٹک جاتا ہے۔ یہی تو تنقیدی سوچ کا اصل امتحان ہے۔ علم اور فلسفے میں ہمیں ان اندیکھی دیواروں کو پہچاننا پڑتا ہے۔ اگر ہم خدا کو بھی انہی پیمانوں سے ناپنے کی کوشش کریں گے جن سے ہم ایک میز یا کرسی کو ناپتے ہیں تو ہم شروع میں ہی ایک بہت بڑی کیٹیگری کی غلطی کر بیٹھیں گے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ غلطی ہے جو اس باب میں کچھ بڑے فلسفیوں نے کی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا پیٹر اسٹاسن اور جان گاسکن کے بارے میں۔ ہاں، ان کے اعتراضات اس حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ ان کا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایک جسم کے بغیر شخص یا ایک پرسن وداؤٹ اے باڈی کا تصوری سرے سے بے معنی ہے۔ انہوں نے اسے فلسفیانہ طور پر غیر ہم آہنگ قرار دیا ہے۔ اور اگر میں ایک عام انسان کے نقطہ نظر سے سوچوں تو مجھے ان کی بات میں ایک حد تک وزن محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو تھوڑا واضح کریں۔ دیکھیں، ہم اپنے ہر عمل کے لیے کسی نہ کسی جسمانی حصے کے محتاج ہیں۔ اگر مجھے بولنا ہے تو ظاہر ہے مجھے آواز کے تاروں کی ضرورت ہے۔ بالکل، ووکل کارڈز چاہیے۔ ہاں، اور اگر مجھے کوئی چیز اٹھانی ہے تو ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ تو گاسکن اور اسٹراسن کا یہ کہنا کہ عمل اور جسم کو آپس میں الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک عام فہم بات لگتی ہے۔ بظاہر یہ واقعی ایک بہت مضبوط اعتراض لگتا ہے، اور فلسفے کی زبان میں اسے ایجنسی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ ایجنسی یعنی عمل کرنے کی صلاحیت؟ بالکل، ایجنسی سے مراد صرف عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ ارادہ کرنا
اور پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ گوسکن اور اسٹروسن یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہماری پوری انسانی تاریخ میں یا ہمارے مشاہدے میں ہم نے کبھی کوئی ایسا ایجنٹ نہیں دیکھا جس کا جسم نہ ہو۔ بالکل درست، ہم نے کبھی کسی ایسی ارادی قوت کا تجربہ نہیں کیا جو مجرد ہو، جو ہوا میں ہو۔ ان کے نزدیک شعور اور ارادے کا لازمی تعلق جسمانیت سے ہے، جسے وہ ایمبوڈیمنٹ کہتے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کسی خاص جگہ اور وقت میں موجود ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ایک مادی وجود درکار ہے۔ وہ اسی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایک لازوال اور لامکانی ہستی جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہو، یہ بس ایک کھوکھلا سا تصور ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایجنسی کی بنیادی ڈیفینیشن ہی کے خلاف ہے۔ ہاں، ان کے نزدیک یہ تصور خود اپنے آپ سے متضاد ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ مطلب اگر ہم جسم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تو کیا ہم یہ فرض نہیں کر رہے کہ کائنات کا ہر ممکنہ ایجنٹ بالکل ہماری طرح ہی محدود ہے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور تھامس ٹریسی نے اپنی بحث میں بالکل اسی بات کو نشانہ بنایا ہے۔ ہاں، میں اسی طرف آنے والا تھا۔ تھامس ٹریسی کا جو جوابی استدلال ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایک تصور پیش کرتے ہیں جسے کامل ایجنسی یا پرفیکٹ ایجنسی کہا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ٹریسی کا یہ استدلال اس پوری بحث کا رخ موڑ دیتا ہے۔ وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم انسان جسمانی ایجنٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ ہر ایجنٹ کا جسمانی ہونا منطقی طور پر لازمی ہے۔ بالکل۔ ان کا کہنا ہے کہ محض اس لیے کہ ہمارا تجربہ محدود ہے، ہم اس محدودیت کو پوری کائنات اور بالخصوص اس کے خالق پر تو مسلط نہیں کر سکتے نا۔ تو ٹریسی کے نزدیک انسان کا جسمانی ہونا دراصل ہماری ایک خامی ہے۔ خامی کہہ لیں یا ایک حد بندی۔ دیکھیں، جب آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، مثلاً آپ اپنے سامنے رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھانا چاہتے ہیں، جی تو کیا آپ کا ارادہ براہ راست اس گلاس کو اٹھا لیتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے نہیں۔ میں سوچتا ہوں، پھر میرا ہاتھ آگے بڑھتا ہے۔ بالکل۔ آپ کا دماغ آپ کے اعصابی نظام کو سگنل بھیجتا ہے، آپ کے پٹھے حرکت کرتے ہیں، ہڈیاں ایک میکینیکل لیور کی طرح کام کرتی ہیں، اور تب جا کر آپ وہ گلاس اٹھاتے ہیں۔ یعنی ارادے اور عمل کے درمیان ایک پورا مادی میکینزم ہے۔ درست۔ اور اس میکینزم میں اگر کوئی ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے، فرض کریں خدا نخواستہ اعصاب کام کرنا چھوڑ دیں، تو آپ کا ارادہ کبھی عمل میں نہیں ڈھل سکے گا۔ ہاں، ارادہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ لیکن ٹریسی کہتے ہیں کہ خدا کو اس کسی بھی مادی میکینزم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک کامل ایجنٹ ہے۔ کامل ایجنٹ سے مراد کہ اس کا ارادہ اور اس کا عمل ایک ہی چیز ہے؟ بالکل۔ اس کے ارادے اور عمل کے درمیان کوئی پٹھے، کوئی اعصاب یا کوئی فاصلہ حائل نہیں ہوتا۔ اس کی ارادی کارروائیاں براہ راست بغیر کسی واسطے کے کائنات کو وجود بخشتی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں پچھلے دنوں ایک تشبیہ آئی تھی، ایک مصنف اور اس کی لکھی ہوئی کہانی کی۔ اچھا، یہ دلچسپ لگ رہا ہے۔ ہاں، یعنی فرض کریں ایک کہانی کار ہے، وہ اپنی کتاب کے کرداروں سے بالکل مختلف ہے۔ اب کہانی کے اندر جو کردار ہیں، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس کتاب کی دنیا کے جو بھی طبعی قوانین ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، انہیں چل کر جانا پڑے گا یا گاڑی میں جانا پڑے گا۔ جی، لیکن جو مصنف ہے وہ تو اس کہانی کے مادی دائرے سے مکمل طور پر باہر ہے۔ ہاں، وہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ تو وہ محض اپنے ارادے سے بغیر اس کہانی کے دنیا میں کوئی جسم دھارن کیے اس کہانی میں کچھ بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ جب چاہے بارش کروا دے، جب چاہے کسی کردار کو کہیں پہنچا دے۔ یہ واقعی ایک بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ لیکن اور یہی میں خود اپنے ہی خیال پر ایک سوال بھی اٹھانا چاہ رہا تھا کہ ایک مصنف تو محض ایک کاغذ پر الفاظ لکھ رہا ہوتا ہے نا، ہاں، وہ کوئی حقیقی طبعی اثر تو پیدا نہیں کر رہا ہماری اس دنیا میں۔ تو کیا یہ تشبیہ اس معاملے میں تھوڑی کمزور نہیں پڑ جاتی؟ میرا مطلب ہے اگر خدا کائنات کے طبعی قوانین سے باہر ہے تو وہ ان قوانین کو توڑے بغیر کائنات میں ایک حقیقی فزیکل اثر کیسے ڈالتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی، میں کہوں گا، شاندار اور تنقیدی سوال ہے۔ لیکن آپ کی تشبیہ کمزور نہیں ہے، بس ہمیں اسے ذرا اور گہرائی میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مصنف یقیناً ایک تخیلاتی دنیا بنا رہا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ یہ جو ہماری کائنات ہے، یہ خود ایک ایسا ہی عظیم الشان تخیل یا ارادہ ہے جسے حقیقت کا روپ دے دیا گیا ہے۔ یعنی کائنات خود اس کے ارادے کا مظہر ہے۔ بالکل۔
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کائنات میں اثر ڈالتا ہے تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ کائنات کے طبی قوانین کا پابند نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ان قوانین کا خالق ہے۔ تو اس کے لیے اثر ڈالنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک انسان جب کائنات میں کوئی عمل کرتا ہے تو وہ ان موجودہ قوانین کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن کامل ایجنٹ وہ ہے جس کا عمل ان قوانین کو سرے سے برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہاں، یعنی اگر وہ اپنا ارادہ ہٹا لے تو یہ قوانین ہی بکھر جائیں؟ بالکل۔ اس کی پہچان ان مادی افعال سے نہیں ہوتی جو ہم انسان کرتے ہیں، بلکہ اس کی حکمت، اس کی محبت اور اس کے ارادے وہ ان کائناتی اعمال سے ظاہر ہوتے ہیں جو اس پورے کے پورے نظام کو تھامے ہوئے ہیں۔ انسانی ایجنسی تو ہر قدم پر محتاج ہے، لیکن الہی ایجنسی مکمل طور پر خود مختار اور تخلیقی ہے۔ یہ بات ہمیں اس کتاب کے ایک اور انتہائی اہم اور سچ کہوں تو اس پورے باب میں میرے سب سے پسندیدہ تصور کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ گراؤنڈ آف بینگ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، بالکل، وجود کی بنیاد یا گراؤنڈ آف بینگ۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم انسان اکثر جب خدا کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ہم اسے محض ایک بہت بڑا، بہت طاقتور اور کوئی پوشیدہ سا خلائی مخلوق نما وجود سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، ہم اسے اپنے جیسا ہی کوئی فرد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس تھوڑا بڑا اور طاقتور۔ ہاں، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ کائنات میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، اور بس کہیں ان سب کے درمیان یا ان سب سے پرے ایک خدا نام کی ہستی بھی موجود ہے۔ ہم اسے، جیسا کہ فلسفے میں کہا جاتا ہے، موجودات میں سے ایک موجود ہستی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ A being among beings۔ اور یہی وہ بنیادی غلط فہمی ہے جس پر ملحدین کے اکثر اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ خدا کو کائنات کا ہی کوئی ایک حصہ یا کائنات کے اندر موجود کوئی ایک ہستی فرض کر لیتے ہیں تو پھر آپ لامحالہ اس پر کائنات کے طبعی قوانین بھی لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا جسم کہاں ہے، اس کا وزن کتنا ہے، وہ کس جگہ پر ہے؟ ہاں، لیکن گراؤنڈ آف بینگ کا جو تصور ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ اس کائنات کی فہرست میں شامل کر سکیں۔ وہ تو اس فہرست کو بنانے والا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم مثال کے طور پر اس پوری کائنات کو ایک وسیع و عریض عمارت فرض کر لیں، ٹھیک ہے، تو خدا اس عمارت کے اندر رکھا ہوا کوئی فرنیچر یا کوئی خاص کمرہ نہیں ہے جسے آپ ڈھونڈ سکیں۔ خدا اس پوری عمارت کی وہ بنیاد ہے جس پر وہ عمارت کھڑی ہے، وہ ارادہ ہے جس نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب جان گاسکن یا پیٹر اسٹراسن جیسے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ عمل کرنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، تو وہ دراصل کائنات کے اندر موجود مخلوقات کے طبعی قوانین کو اس ہستی پر لاگو کر رہے ہیں جس نے خود وہ قوانین بنائے ہیں۔ یہ ایک 100% درست تجزیہ ہے۔ یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہوئی نا کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ وقت کا رنگ کیا ہے؟ یا مطلب ایک خیال کا وزن کتنے کلوگرام ہوتا ہے؟ ہاں، یہ سوالات بظاہر تو سوال لگ رہے ہیں، لیکن یہ غلط کیٹیگری کے سوالات ہیں۔ آپ کسی غیر مادی اور بنیادی حقیقت کو مادی پیمانوں سے ناپنے کی کوشش کریں، فلسفے میں اسے کیٹیگری مسٹیک کہا جاتا ہے۔ کیٹیگری کی غلطی؟ اور جب ہم اس غلطی کو سمجھ لیتے ہیں اور اسے سدھار لیتے ہیں تو فلیو کا وہ سفر جو یاد ہے ہم نے پچھلے حصوں میں ڈسکس کیا تھا، جو سائنسی دریافتوں سے شروع ہوا تھا، وہ فلسفیانہ طور پر بھی بالکل سیدھا اور ہم آہنگ نظر آنے لگتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ بحث ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، اصل پیچیدگی تو اب شروع ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ جب آپ ایک ایسی ہستی کو مان لیتے ہیں جو کائنات کی بنیاد ہے، جو گراؤنڈ آف بینگ ہے، تو پھر آپ کو لامحالہ اس کے زمان و مکان کے ساتھ تعلق کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ اور یہاں سے ہم اس باب کے سب سے پیچیدہ لیکن میں سمجھتی ہوں سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں، ایک لازوال اور لامکانی ایجنٹ کا تصور، ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس ایجنٹ۔ جی، کتاب میں برائن لفٹو کے دلائل اس حوالے سے بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور میں سچ بتاؤں جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا نا کہ ایک لازوال ایجنٹ ہوتا کیا ہے تو میرا دماغ واقعی تھوڑی دیر کے لیے چکرا گیا تھا۔ یہ بہت فطری رد عمل ہے، ہمارے لیے وقت سے باہر کسی چیز کا تصور کرنا واقعی محال ہے۔ ہاں، کیونکہ ہماری تو ہر سوچ، ہمارا ہر جملہ، حتیٰ کہ ہماری ہر سانس وقت کے ایک تسلسل کا حصہ ہے۔ کہ جدید طبیعت اور فلسفے کو ملا کر دیکھیں تو خلا اور وقت یعنی اسپیس اور ٹائم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ الگ الگ نہیں ہیں
بلکہ یہ ایک ہی چادر ہیں، ایک اسپیشو ٹیمپورل کنٹینیوم۔ بالکل، تو برائن لیفٹو کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ کائنات کا ہر ذرہ جو وقت کے اندر ہے وہ لازمی طور پر خلا میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ ہستی جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس نے اس خلا اور وقت کو بنایا ہے، وہ لازمی طور پر ان دونوں جہتوں سے ماورا ہونی چاہیے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہماگیر ہے، اومنی پریزنٹ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی گیس کی طرح پوری کائنات کی خلا میں پھیلا ہوا ہے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ کائنات کا کوئی بھی نقطہ اور وقت کا کوئی بھی لمحہ اس کے علم اور اس کی قدرت کی براہ راست رسائی سے باہر نہیں ہے، وہ ان سب کو بے وقت محیط ہے۔ اس لازوالیت کو یا اس ٹائم لیسنس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال پر غور کیا تھا۔ بتائیے۔ فرض کریں کہ ایک سڑک پر ایک پریڈ گزر رہی ہے۔ اب میں اور آپ اس سڑک کے کنارے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم اس پریڈ کا صرف وہی حصہ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت عین ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، یعنی جو ہمارا پریزنٹ یا حال ہے۔ ہاں، جو بینڈ بجاتے ہوئے لوگ آگے نکل گئے وہ اب ہمارے لیے ماضی بن چکے ہیں، اور جو کوئی نیا فلوٹ پیچھے سے آ رہا ہے وہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہمارا تجربہ وقت کی قید میں ہے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ بالکل، لیکن اب ذرا ہم یہ تصور کریں کہ ایک شخص ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ہزاروں فٹ بلندی سے اس پوری پریڈ کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، یہ بہت زبردست ہے۔ اس شخص کے لیے وہ پوری کی پوری پریڈ، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اس کا درمیانی حصہ کیسا ہے اور اس کا اختتام کہاں ہو رہا ہے، یہ سب ایک ہی لمحے میں بک وقت اس کی نظر کے سامنے ہے۔ وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہا۔ ہاں، تو کیا ایک لازوال ایجنٹ کا وقت کے ساتھ تعلق کچھ ایسا ہی نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ہی عمدہ اور میں کہوں گی بصیرت افروز مثال ہے۔ ہیلی کاپٹر والا جو شخص ہے وہ اس پریڈ کے زمینی تسلسل کا حصہ نہیں ہے، وہ اس سے باہر اور بالاتر ہے، اور اسی لیے وہ پوری حقیقت کا بے وقت مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور لیفٹور اور دیگر فلسفی جب خدا کی لازوالیت کی بات کرتے ہیں تو وہ دراصل یہی سمجھانا چاہتے ہیں نا؟ بالکل یہی، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی گزرنا یا انتظار کرنا نہیں ہوتا۔ وہ کائنات کی پوری تاریخ کو اس کے بگ بینگ سے لے کر اس کے آخری انجام تک ایک ہی ابدی حال یا ایٹرنل ناؤ میں جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس کے لیے کل اور آنے والا کل کوئی معنی نہیں رکھتے۔ درست۔ اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی یہ ماورا حیثیت کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ وقت میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے وہ باہر ہے، بلکہ یہ اس کی کامل حاکمیت کی دلیل ہے کہ وقت بذات خود اس کی تخلیق ہے اور اس کی مٹھی میں ہے۔ مثال سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ علم کے حوالے سے وقت سے باہر ہونا کیسا ہوتا ہے، مطلب وہ سب کچھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ہاں، علم یا نالج تو سمجھ آ گیا، لیکن علم ایک چیز ہے اور عمل یعنی کازیشن وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ ہمارا اگلا موضوع بھی یہی ہے کتاب میں کہ وقت کی ترتیب کے بغیر سببیت، کازیشن وداؤٹ ٹیمپورل سیکوینس۔ یہ فلسفے کا سب سے گہرا پانی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہماری مادی دنیا میں سبب یا کاز وہ ہمیشہ ایفیکٹ یا اثر سے پہلے آتا ہے۔ مطلب میں اس گلاس کو دھکا دیتا ہوں تو پھر وہ گرتا ہے، ایک ترتیب ہے، ایک تسلسل ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو اگر ایک ہستی وقت سے ہی باہر ہے تو وہ اس وقت کے اندر چلنے والی دنیا میں کوئی سبب کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ کیا ایک لازوال ہستی کا وقت کے اندر کسی واقعے کا سبب بننا منطقی طور پر متضاد نہیں لگتا؟ یہ بظاہر واقعی ایک تضاد لگتا ہے، کیونکہ ہم انسان کازیشن کو وقت کے فریم کے بغیر سوچنے کے عادی نہیں ہیں۔ ہماری عقل پکار اٹھتی ہے کہ پہلے کاز ہوگا پھر ایفیکٹ ہوگا۔ ہاں، ہمارے نزدیک تو سببیت کا مطلب ہی وقت کا گزرنا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ خدا لازوال ہے، ٹائم لیس ہے، تو اس کا ایک براہ راست اور منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ایک طویل عمل کے ذریعے نہیں کرتا، بلکہ ایک ہی واحد ابدی عمل کے ذریعے کرتا ہے، سنگل اٹرنل ایکٹ۔ سنگل اٹرنل ایکٹ، اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ دیکھیں، وقت دراصل تبدیلی یعنی چینج کی پیمائش کا نام ہے۔ چیزیں بدلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں وقت گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ ایک کامل ہستی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ پرفیکٹ ہے، اس لیے اس کے اعمال میں بھی وقت کا کوئی تسلسل شامل نہیں ہوتا۔ مجھے اسے تھوڑا اور واضح کرنے دیں۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا جو ارادہ ہے یا اس کا جو عمل ہے
وہ اس کی اپنی سطح پر تو بس ایک ہی لازوال لمحہ ہے، لیکن جب وہ ارادہ ہماری اس مادی کائنات میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ ہمیں وقت کی ایک ترتیب میں نظر آتا ہے۔ آپ نے بالکل اس کی درست نشاندہی کی ہے، بہترین۔ خدا کو کسی چیز کا سبب بننے کے لیے وقت کے بہاؤ کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ یعنی وہ ہماری طرح سوچ وچار کر کے پھر عمل نہیں کرتا؟ نہیں، وہ اپنے ارادے کو تشکیل دینے، پھر اس پر سوچنے اور پھر اس پر عمل درآمد کرنے کی کسی بھی ایسے طویل مرحلے سے نہیں گزرتا جیسے ہم گزرتے ہیں۔ اس کا عمل محیط کل ہے۔ تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہماری وقت کی پابند دنیا میں اپنے ایک مقررہ وقت پر تو ظاہر ہوتا ہے جو ہمیں ایک ترتیب لگتی ہے، لیکن خدا کی سطح پر وہ عمل فوری، مکمل اور اٹل ہوتا ہے۔ تو اس میں واقعی کوئی تضاد نہیں ہے؟ تضاد تب ہوتا جب ہم یہ کہتے کہ خدا خود وقت کے اندر موجود رہ کر وقت کے بغیر کوئی کام کر رہا ہے۔ وہ تو متضاد بات ہوتی۔ نہ، وہ ایک ایبزرڈ بات ہوتی۔ لیکن ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ مکانی اور زمانی تسلسل سے ہی باہر ہے، اور اس پورے تسلسل کا وجود ہی اس کے ارادے کی وجہ سے قائم ہے۔ تو ارادیت، علم اور سببیت، ان تینوں خصوصیات کو مادی محل وقوع سے آزاد ہو کر بالکل واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ سب مطلب ذرا سوچیں کہ یہ تصور کس قدر وسیع اور حیران کن ہے۔ بالکل، یہ انسانی عقل کو دنگ کر دینے والی بات ہے۔ ہم نے اس سلسلے کے آغاز میں کائنات کی طبعی اور حیاتیاتی پیچیدگی پر بات کی تھی کہ کیسے ڈی این اے کا اتنا پیچیدہ کوڈ اور کائنات کے فائن ٹیون قوانین چیخ چیخ کر ایک ذہانت کا پتہ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ سائنسی شواہد تھے جنہوں نے فلینر کو الحاد چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اور اب جب ہم اس کائناتی ذہانت کو خالص فلسفے کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو یہ کوئی فرسودہ یا غیر منطقی خیال ثابت نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، یہ ایک انتہائی ٹھوس فلسفہ ہے۔ تومس ٹریسی، برائن لیفورٹ اور یہ جو باقی مفکرین ہیں، ان کے دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک غیر مادی، لامکانی اور لازوال خدا کا تصور فلسفیانہ طور پر مکمل ہم آہنگ یا کوہیرنٹ ہے۔ اور یہی سب سے بڑی جیت ہے اس دلیل کی۔ یہ جاننا واقعی ایک اہا ہے کہ جس ہستی نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو ترتیب دیا، وہ ان ذروں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی اس پورے باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس تفصیلی جائزے سے ہم اسی حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا کے وجود کو محض اس بنیاد پر مسترد کر دینا کہ بھئی اس کا جسم نہیں ہے یا اسے ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، یہ ایک انتہائی سطحی اور محدود سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی ہم کائنات کی وسعت کو تو مان لیتے ہیں، لیکن اس کے خالق کو اپنے انسانی تجربات کے ایک چھوٹے سے مادی ڈبے میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، فلو کا یہ جو مطالعہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم علم کے دروازے کھلے رکھیں تو سائنس اور فلسفہ دونوں مل کر ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں۔ خدا کا تصور کوئی کمزور سا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کائنات کی حقیقت کی تشریح کرنے والا سب سے ٹھوس اور اعلیٰ درجے کا منطقی تصور ہے۔ تو اگر ہم اس باب کے مباحث کو سمیٹیں تو ہم فلو کے ساتھ ایک ایسے مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پچھلے ابواب کے سائنسی دلائل تو ہمیں ایک مضبوط بنیاد فراہم کر ہی چکے ہیں، اور اب اس باب کے بعد اس الہی ہستی کے وجود پر اٹھنے والے فلسفیانہ اعتراضات کا دھندلاکا بھی چھٹ گیا ہے۔ کوئی فلسفیانہ رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ ہاں، حتمی تجزیہ یہی ہے کہ اگر حیات کی ابتدا اور کائنات کی تنظیم کے سائنسی شواہد درست ہیں تو خدا کے تصور کو محض ان فلسفیانہ اعتراضات کی آڑ میں مسترد کرنے کا کوئی ٹھوس جواز باقی نہیں رہتا۔ یہ مطالعہ واقعی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم حقیقت، عمل اور ایجنسی کی نوعیت کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں۔ اور اس بحث کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جو شاید کسی بھی سوچنے والے ذہن کو دیر تک بیدار رکھے۔ جی ضرور۔ ہم نے آج اس بات پر غور کیا کہ خدا لازوال ہے، یعنی وہ وقت سے ماورا ہے۔ اگر وہ ہستی جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا، اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ہی ابدی لمحہ ہے، تو ذرا سوچیں کہ یہ کائنات اور ہماری زندگی کے بارے میں ہمارے روایتی تصورات کو کس طرح بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہماری اربوں سال کی کائناتی تاریخ، ہماری تمام تر جد و جہد، ہمارا ارتقاء اس خالق کی نظر میں محض ایک عقائی، ایک ہی ابدی منظر ہے
جب ہم سببیت کو وقت کی قید سے آزاد کر کے دیکھتے ہیں تو کائنات ہمیں ایک بکھرا ہوا سلسلہ نہیں بلکہ ایک مکمل اور یکجا شاہکار نظر آنے لگتی ہے۔ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو واقعی سائنس اور فلسفے کی سرحدوں کو پار کر کے براہ راست انسانی شعور کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ واقعی یہ سوچ انسان کو ایک عجیب سی حیرت اور عاجزی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اینٹونی فلیو کا یہ سفر صرف ایک فرد کا سفر نہیں رہا، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بن گیا ہے کہ اگر انسان کھلے ذہن اور دیانتداری کے ساتھ دلیل اور شواہد کا پیچھا کرے تو وہ کیسی حیرت انگیز حقیقتوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اوپن ٹو اومنیپوٹینس میں فلیو کے حتمی نتیجے کا جائزہ لیں گے۔ ہم یہ جانچیں گے کہ وہ کس طرح سائنس، فلسفہ اور عقل کو ملا کر ایک خود مختار، ناقابل تغیر، غیر مادی، قادر مطلق اور ہمادان ہستی کے اپنے حتمی اقرار کو تشکیل دیتے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے اینٹونی فلیو کے دہریت سے سائنسی اور فلسفیانہ تجزیے تک کے سفر کا جائزہ لیا۔ اس آخری حصے میں اب ہم ان کے حتمی نتیجے کا جائزہ لیں گے۔ بالکل۔ آج کی یہ گفتگو دراصل ایک طویل اور سچی بات ہے، زندگی بھر پر محیط فکری جستجو کا ایک مکمل نچوڑ ہے۔ ہاں، اور ہم خاص طور پر کتاب دیر از اے گاڈ کے 10ویں باب پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ صحیح، جس کا عنوان ہے قادر مطلق کے لیے کھلے ذہن کا مظاہرہ، یعنی اوپن ٹو اومنیپوٹنس۔ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ کیسے ایک کٹر فلسفی جو نصف صدی تک عالمی سطح پر دہریت کا چہرہ رہا، اور سب سے بڑا علم بردار بھی، بالکل، وہ محض نئے شواہد کی بنیاد پر اپنے بنیادی نظریات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوا۔ دیکھیں، یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ تاریخ کے اہم ترین فکری ارتقاء میں سے ایک ہے۔ اینٹونی فلیو کا تاریخی پس منظر واقعی کوئی عام سا نہیں تھا۔ اگر ہم ان کے ماضی پر نظر ڈالیں نا تو فلیو نے اپنا مشہور زمانہ مقالہ تھیولوجی اینڈ فالسیفیکیشن آکسفورڈ کی اس محفل میں پڑھا تھا جس کی صدارت سی ایس لیوس کر رہے تھے۔ ہاں، سی ایس لیوس 20ویں صدی میں مسیحیت کے دفاع کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام تھے، اور ان کے سامنے ایک نوجوان فلسفی کا دہریت پر ایسا مقالہ پیش کرنا جس نے واقعی دہائیوں تک جدید فلسفے کی سمت طے کی۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا تاریخی لمحہ تھا۔ اس مقالے نے دہریت کو ایک نیا فلسفیانہ جواز فراہم کیا تھا جسے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا گیا۔ اس تاریخی لمحے کے بعد فلیو نے ایک بنیادی اصول متعارف کروایا تھا جسے وہ عمدہ دہریت کا قیاس یعنی پرزمپشن آف ایتھیزم کہتے تھے۔ یہ اصول کافی دلچسپ ہے۔ بہت زیادہ۔ اصل میں آج کل جب لوگ اپنا عالمی نقطہ نظر یا ورلڈ ویو بناتے ہیں تو وہ اکثر سماجی، نفسیاتی یا جذباتی وجوہات کی بنا پر کسی نظریے سے جڑ جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن فلیو کا طریقہ کار خالصتاً استدلال پر مبنی تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ جس طرح عدالت میں کسی ملزم کو اس وقت تک بے گناہ سمجھا جاتا ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، یعنی innocent until proven guilty۔ بالکل اسی طرح فلسفی میں دہریت کو اس وقت تک درست ماننا چاہیے جب تک کہ خدا کے وجود کے لیے ٹھوس شواہد پیش نہ کیے جائیں۔ تو عقیدے کے لیے دلائل کا تقاضا کرنا ان کی فکری دیانتداری کا ایک لازمی حصہ تھا۔ 100%۔ اور یہی تقاضا فلیو کو جدید سائنس کی طرف لے گیا، خاص طور پر ڈی این اے کی پیچیدہ تحقیقات کی طرف۔ جدید دریافتوں نے اس دہریت کے قیاس کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں پڑھ رہی تھی کہ فلیو نے محسوس کیا کہ ڈی این اے محض کیمیائی اجزاء کا کوئی بے ترتیب مجموعہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ معلومات کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ اور یہیں سے فلیو کا نظریہ تبدیل ہونا شروع ہوا، کیونکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ اتنی منظم معلومات بغیر کسی باشعور ماخذ کے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ صحیح۔ ڈی این اے کی یہ دریافت اور اس کی پیچیدگی کلاسیکی فلسفیانہ دلائل کے ساتھ مل کر اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلیو کا یہ ارتقاء کوئی جذباتی یا اچانک ہونے والا روحانی تجربہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے خود اسے سقراط کے اس اصول سے جوڑا کہ شواہد جہاں بھی لے جائیں ان کی پیروی کرو۔ اور 10ویں باب میں وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ ان کا سفر ان شواہد کو غیر جانبداری سے پرکھنے کا نتیجہ تھا جس نے انہیں ایک اعلیٰ الہی ذہانت یعنی ڈیوائن انٹیلیجنس کے وجود کو تسلیم کرنے کی طرف رہنمائی کی۔
یہاں ایک بہت اہم فرق واضح کرنا ضروری ہے تاکہ سننے والوں کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ ہاں بتائیں۔ اکثر سائنسی خبروں یا عوامی مباحثوں میں یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید سائنس خدا کو لیبارٹری میں ثابت کر دے گی۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ فلو یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ سائنس نے خدا کو ثابت کر دیا ہے۔ بالکل، سائنس کا بنیادی کام تو طبی دنیا کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنا ہے۔ لیبارٹری کے آلات کسی غیر مادی وجود کو ناپ نہیں سکتے، ثبوت مہیا نہیں کرتی اور نہ ہی یہ اس کا دائرہ کار ہے۔ لیکن سائنس اشارے ضرور دیتی ہے۔ بالکل، سائنس جب کائنات کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ ایسی ساختوں، اصولوں اور حیران کن پیچیدگیوں کو بے نقاب کرتی ہے جو ایک اعلیٰ ذہانت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو سائنس دراصل ایک اشارہ ہے، ایک سائن پوسٹ ہے۔ ایک سائن پوسٹ ہے جو ہمیں ایک ایسے منظم ڈیزائن کی جھلک دکھاتا ہے جسے پوری طرح سمجھنے کے لیے سائنس کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ استدلال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور فلونز اس الہی ذہانت کی طرف اشارہ کرنے والے 3 بڑے شواہد پیش کیے ہیں۔ ہاں، 3 بنیادی شواہد۔ ان 3 شواہد میں سے پہلا ثبوت قوانین فطرت یعنی لاز آف نیچر ہیں۔ دیکھیں، کائنات انتہائی بے ترتیب اور افراتفری کا شکار ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ کائنات تو ریاضیاتی اصولوں پر استوار ہے۔ بالکل، اگر ہم تھرموڈائنمکس کے قوانین کی بات کریں، یعنی وہ قوانین جو بتاتے ہیں کہ کائنات میں توانائی کیسے کام کرتی ہے اور چیزیں کس طرح بکھراؤ کی طرف جاتی ہیں۔ متبادل فلسفیانہ اور سائنسی نظریات کو بھی انتہائی باریک بینی سے پرکھانا۔ ہاں، مثال کے طور پر انہوں نے ڈیوڈ ہیوم کی مشہور تنقید کا تجزیہ کیا۔ ڈیوڈ ہیوم کا استدلال تھا کہ ہم علت و معلول یعنی کازیشن کو حتمی طور پر ثابت نہیں کر سکتے۔ صحیح، ہیوم کے مطابق ہم صرف 2 واقعات کو ایک ترتیب میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح فلو نے جدید طبیعت دانوں کی طرف سے پیش کیے گئے ملٹی ورس یا کثیر کائناتوں کے نظریے کو بھی غیر جانبدارانہ طور پر جانچا، جیسے لارنس کراس کا نظریہ۔ ملٹی ورس کا نظریہ یہ تجویز کرتا ہے کہ شاید لامحدود کائناتیں موجود ہیں اور ہم محض شماریاتی اتفاق کی وجہ سے اس کائنات میں موجود ہیں جس کے طبی قوانین زندگی کے لیے سازگار ہیں۔ یہ نظریہ بظاہر اس پیچیدگی کو اتفاق قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فلو کا اس پر فلسفیانہ رد بہت مضبوط ہے۔ بہت مضبوط ہے۔ ملٹی ورس کا نظریہ بنیادی مسئلے کو حل نہیں کرتا، بلکہ اسے محض ایک قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ بالکل، اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ لامحدود کائناتیں موجود ہیں، تو ان کائناتوں کو مسلسل پیدا کرنے والا وہ نظام کہاں سے آیا؟ ہاں، وہ ملٹی ورس جنریٹر اور اس کے اپنے پیچیدہ قوانین کہاں سے آئے؟ اس کثیر کائنات کے نظام کو بھی تو کسی نہ کسی اصول کے تحت چلنا ہوگا۔ اور فلو اسی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات کے منظم قوانین محض اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ صحیح، اور قوانین فطرت کے بعد فلو کی توجہ اس کائنات میں موجود سب سے پیچیدہ شے کی طرف گئی، اور وہ ہے زندگی کا آغاز، یعنی دی اوریجن آف لائف۔ زندگی محض بے جان کیمیائی مادے کا مجموعہ تو نہیں ہے۔ ایک پتھر اور ایک زندہ خلیے کے درمیان بنیادی فرق مادے کا نہیں، بلکہ اس میں موجود ایک باقاعدہ مقصدیت کا ہے۔ اسے فلسفے کی زبان میں ٹیلیولوجیکل تنظیم کہا جاتا ہے۔ ٹیلیولوجی کا مطلب ہے کسی خاص ہدف، مقصد یا غایت کی طرف منظم ہونا۔ اس ٹیلیولوجیکل تنظیم کی بہترین مثال پھر وہی ڈی این اے کی ہے۔ بالکل، زندگی کے اندر موجود ڈی این اے بالکل ایک سافٹ ویئر کوڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر ہمیں کسی کمپیوٹر میں لاکھوں لائنوں پر مشتمل ایک ایسا منظم کوڈ ملے جو ایک خاص مقصد کے تحت کام کر رہا ہو، تو ہم کبھی یہ فرض نہیں کریں گے کہ یہ کوڈ خود بخود ٹائپ ہو گیا ہے۔ کبھی نہیں۔ ڈی این اے محض کیمیائی عناصر کا ملاپ نہیں، بلکہ یہ معلومات کا ایک ایسا مربوط نظام ہے جو زندگی کو چلانے، اس کی افزائش نسل کرنے اور خود کو برقرار رکھنے کے لیے ہدایات فراہم کرتا ہے۔ تو فلو کے نزدیک ایسی باقاعدہ اور بامقصد تنظیم کا آز خود بغیر کسی باشعور ماخذ کے پیدا ہو جانا ناممکنات میں سے ہے۔ بالکل، اور پھر ان دونوں شواہد کے بعد تیسری دلیل سامنے آتی ہے جو بظاہر سب سے سادہ لیکن وجودی اعتبار سے سب سے گہری ہے۔ کائنات کا وجود۔ ہاں، کائنات کا وجود۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کائنات سرے سے موجود ہی کیوں ہے؟ کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں ہے؟ یہ فلسفے کا سب سے پرانا سوال ہے۔
فلو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک اتنی وسیع اور پیچیدہ طبعی کائنات کا وجود محض سائنس کے ذریعے بیان کرنے کے لیے وجودی طور پر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی سائنس ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ کائنات طبعی طور پر کیسے کام کرتی ہے یا ستارے کیسے تشکیل پاتے ہیں، لیکن وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی کہ کائنات کے ہونے کا مادہ یا خام مال کہاں سے آیا۔ کائنات خود بخود یا کسی اندھے اتفاق کے تحت عدم سے وجود میں تو نہیں آ سکتی۔ یہ طبعی کائنات ایک ایسے ماخذ کی متقاضی ہے جو کائنات سے باہر ہو اور خود اپنے وجود کا سبب ہو۔ اور ان تینوں شواہد نے یعنی قوانین فطرت، زندگی کا آغاز اور کائنات کے وجود نے فلو کو قائل کیا کہ ایک اعلیٰ ذہانت موجود ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلو کے نزدیک اس خالق یا ذہانت کی صفات کیا ہیں؟ یہاں فلو فلسفی ڈیوڈ کانوے کا حوالہ دیتے ہیں اور ان صفات کا ذکر کرتے ہیں جو منطقی طور پر اس الہی ذہانت میں ہونی چاہیے۔ میں ڈیوڈ کانوے کے دلائل پڑھ رہی تھی اور فلو کے اپنی بیانات کے مطابق اس خالق کو چند مخصوص فلسفیانہ صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ بالکل، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اسے خود مختار اور از خود موجود ہونا چاہیے، یعنی سیلف ایگزسٹنٹ۔ جس طرح کائنات اپنے وجود کے لیے کسی سبب کی محتاج ہے، خالق محتاج نہیں ہو سکتا، اس کا وجود اس کی اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ صحیح۔ دوسری اہم صفت اس کا غیر متغیر یعنی امیوٹیبل ہونا ہے، کیونکہ تبھی دنیا کی ہر چیز وقت کے زیر اثر ہے اور مسلسل بدل رہی ہے۔ لیکن کائنات کا حتمی ماخذ وقت سے ماورا ہونا چاہیے، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ ان صفات کے ساتھ ساتھ تیسری صفت اس کا غیر مادی ہونا ہے، یعنی اممیٹیریل۔ چونکہ اس خالق نے مادے اور خلا کو تخلیق کیا ہے، اس لیے وہ خود مادی ساخت نہیں رکھ سکتا۔ بالکل۔ اور چوتھی اور پانچویں صفات ہیں اس کا قادر مطلق اور عالم کل ہونا، یعنی اومنیپوٹنٹ اور اومنیسینٹ۔ اتنی لامحدود، پیچیدہ اور منظم کائنات کو تخلیق کرنے اور چلانے کے لیے علم اور قدرت کی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ یہ صفات بالکل وہی ہیں جو زیادہ تر روایتی مذاہب کے تصور خدا میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہاں ایک مسئلہ آتا ہے۔ ہاں، شر کا مسئلہ۔ بالکل۔ جب ہم ایک ایسے خالق کی بات کرتے ہیں جو قادر مطلق اور عالم کل ہے، تو فوری طور پر ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جس نے صدیوں سے فلسفیوں کو پریشان کر رکھا ہے، دی پرابلم آف ایول۔ اگر خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس دنیا میں قدرتی آفات، بیماریاں، ظلم اور اتنی خامیاں کیوں ہیں؟ اور ایک کٹر دہریے کے طور پر فلو خود بھی ماضی میں اس سوال کو بنیاد بنا کر خدا کے وجود کا انکار کرتے رہے ہیں۔ لیکن شر کے مسئلے پر فلو کا تبدیل شدہ موقف بہت دلچسپ اور منطقی ہے۔ فلو کہتے ہیں کہ کائنات میں موجود خامیوں یا شر کا وجود اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ کائنات کا کوئی ماخذ یا خالق ہے۔ ان کے اپنے الفاظ کے مطابق فطرت میں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حتمی ماخذ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھیں نا، فرض کریں ہم ایک بہت بڑے اور شاندار محل کو دیکھتے ہیں جس کا فن تعمیر بے مثال ہو۔ ہاں، لیکن اگر اس محل کے کسی ایک کمرے کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہو یا کوئی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہو تو اس خامی کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ اس محل کا کوئی معمار ہی نہیں ہے۔ اور یہ خود بخود کھڑا ہو گیا۔ بالکل۔ خامی کی موجودگی معمار کے وجود کو باطل نہیں کرتی۔ اس شر یا خامی کی مزید تشریح کے لیے فلو نے دو مختلف فلسفیانہ راستوں کا خاکہ بھی پیش کیا تھا۔ ہاں، پہلا راستہ ارسطو کے تصور خدا کا ہے، جسے ہم غیر مداخلت کرنے والا خدا یا نان انٹرویننگ گاڈ کہہ سکتے ہیں۔ اس تصور کے مطابق خالق نے کائنات کو منظم قوانین کے ساتھ تخلیق کر کے چھوڑ دیا ہے اور وہ کائنات کے روزمرہ کے معاملات میں براہ راست مداخلت نہیں کرتا۔ اس صورتحال میں قدرتی آفات اور حادثات انہی طبعی قوانین کا قدرتی نتیجہ ہیں۔ اور شر کی تشریح کا دوسرا راستہ ارادے کی آزادی کا دفاع ہے، یعنی فری ول ڈیفنس، جو زیادہ تر روایتی الہامی مذاہب میں عام پایا جاتا ہے۔ اس تصور کے مطابق اگر خالق نے انسان جیسی ایک باشعور مخلوق بنائی ہے جسے صحیح اور غلط میں انتخاب کرنے کی مکمل اور حقیقی آزادی دی گئی ہے، تو اس آزادی کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ غلط راستے کا انتخاب کریں گے، جس سے دنیا میں اخلاقی شر پیدا ہوگا۔ بالکل، دنیا میں موجود ظلم دراصل انسان کو دی گئی اس آزادی کا بوجھ ہے۔ فلوئے ان دونوں راستوں کو پیش کر کے یہ واضح کرتے ہیں کہ شر کی موجودگی الہی وجود کے خلاف کوئی حتمی دلیل نہیں ہے۔
اس گہرے مطالعے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فلو 10ویں باب میں ایک انتہائی شاندار اور فکر انگیز تمثیل پیش کرتے ہیں۔ سیٹلائٹ فون والی مثال۔ ہاں، یہ تمثیل آج کے اس دور میں بھی بہت متعلقہ ہے جہاں ہم روزانہ سائنسی معلومات کو ہضم کرتے ہیں۔ فلو ایک سیٹلائٹ فون کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک دور دراز جزیرے پر کچھ سائنسدان آباد ہیں جو باقی دنیا اور انسانی تہذیب سے مکمل طور پر کٹے ہوئے ہیں، اور انہیں ایک دن اچانک ایک سیٹلائٹ فون مل جاتا ہے۔ یہ سائنسدان اس پر اسرار آلے کا بغور مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس کے پلاسٹک، سرکٹس اور بیٹری کے نظام کو کھول کر دیکھتے ہیں اور طبی طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ لیکن پھر اچانک وہ اس فون کے اسپیکر سے کچھ آوازیں سنتے ہیں۔ وہ آوازیں جو واضح طور پر معلومات فراہم کر رہی ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ کر رہی ہیں۔ اب ان سائنسدانوں کے سامنے بحث کے دو راستے کھلتے ہیں۔ جزیرے کے کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ آوازیں محض اس فون کے اندر موجود پلاسٹک، سرکٹس اور دھات کے آپس میں ٹکرانے کا طبی نتیجہ ہیں، یعنی فون خود ہی آوازیں پیدا کر رہا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں کا دوسرا گروہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ فون دراصل ایک ذریعہ ہے، ایک وسیع مواصلاتی نیٹ ورک کا حصہ ہے جو انہیں کسی بیرونی، دور بیٹھی ہوئی ذہانت سے جوڑ رہا ہے۔ فلوئس اس تمثیل کا اطلاق کائنات اور قوانین فطرت پر کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کام اس فون کے پرزوں یعنی کائنات کے طبی قوانین کو سمجھنا ہے۔ لیکن جب سائنس قوانین فطرت، ڈی این اے کی معلوماتی ترتیب اور کائنات کے ریاضیاتی توازن کو دریافت کر رہی ہوتی ہے تو وہ دراصل اس وسیع مواصلاتی نیٹ ورک کو دریافت کر رہی ہوتی ہے۔ جس طرح جزیرے کے ان سائنسدانوں کے لیے منطقی بات یہی ہے کہ وہ فون کے اس پار موجود ذہین ہستیوں کا اعتراف کر لیں، بالکل اسی طرح انسان بھی فطرت کے قوانین کو سمجھ کر اس لامحدود ذہانت، اس ڈیوائن مائنڈ کی موجودگی تک پہنچ سکتا ہے۔ کائنات کوئی اندھا اور بند نظام نہیں ہے، بلکہ یہ اس اعلیٰ ذہانت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے متضاد نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کو سمجھنے کے دو مختلف زاویے ہیں۔ اس تمام بحث کے بعد سننے والے کے ذہن میں یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دریافت اور فکری تبدیلی کے بعد اینٹونی فلو نے کسی خاص الہامی مذہب کو قبول کر لیا تھا؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اپنی اس کتاب میں فلو نے کسی خاص مذہبی عقیدے یا مخصوص نظریے کی باقاعدہ توثیق نہیں کی۔ وہ خود کو ڈیانسٹ کے زیادہ قریب پاتے تھے، یعنی وہ ایک ایسے قادر مطلق خالق پر یقین رکھتے تھے جس نے کائنات بنائی ہے۔ لیکن جو بات ان کے فکری دیانتداری کو سب سے زیادہ نمایاں کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مزید جاننے کے لیے مکمل طور پر کھلے ذہن کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس باب کا نام قادر مطلق کے لیے کھلے ذہن کا مظاہرہ رکھا گیا ہے۔ فلو اس امکان کو مسترد نہیں کرتے کہ اگر کوئی اعلیٰ ذہانت اتنی عظیم و شان کائنات بنا سکتی ہے تو کیا وہ انسانوں سے رابطہ نہیں کر سکتی؟ کیا وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی پیغام یا وحی نہیں بھیج سکتی؟ فلو ایک سچے طالب علم کی طرح کہتے ہیں کہ وہ تاریخ اور فطرت کی روشنی میں الہی حقیقت کے بارے میں مزید سیکھنے کے لیے کھلے ذہن کے حامل ہیں۔ کسی تعصب کی زنجیروں میں قید ہونے کے بجائے سچائی کی تلاش کو آخری سانس تک جاری رکھنا ان کی سب سے بڑی میراث ہے۔ اگر ہم اب اس پوری بحث اور اینٹونی فلو کے فکری سفر کا نچوڑ نکالیں تو یہ سفر 3 واضح مراحل سے گزرا ہے۔ پہلا مرحلہ ان کی نصف صدی پر محیط کٹر دہریت کا تھا، جو مکمل طور پر منطقی استدلال پر مبنی تھی، جہاں شواہد کی عدم موجودگی کو بنیاد بنایا گیا۔ دوسرا مرحلہ تب آیا جب جدید سائنسی دریافتوں، خاص طور پر ڈی این اے کی حیران کن تنظیم نے انہیں اپنے پختہ نظریات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ ایک الہی ذہانت کو کائنات کی بہترین، مدلل اور سب سے منطقی تشریح کے طور پر قبول کرنا تھا۔ یہ سفر ثابت کرتا ہے کہ سچی فکری جستجو کبھی ایک مقام پر ٹھہرتی نہیں ہے۔ یہ کتاب دیر از اے گاڈ کے ذریعے ہمارا 6 حصوں پر مشتمل مکمل فلسفیانہ اور سائنسی سفر مکمل کرتا ہے۔ اس کام میں بیان کردہ تبدیلی کو جذبات کے بجائے دلیل اور عقل کے سفر کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ اس عزم کی عکاسی ہے کہ شواہد جہاں بھی لے جائیں ان کی پیروی کی جائے۔ اس گہرے مطالعے کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے
ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ آج کے اس معلوماتی دور میں جہاں ہم ہر روز نئی دریافتوں کا سامنا کرتے ہیں، اگر اینٹونی فلو جیسا کٹر اور شکی فلسفی محض نئے شواہد کی بنیاد پر اپنے نصف صدی پرانے اور پختہ نظریے کو بدلنے کی ہمت کر سکتا ہے، تو ہم اپنے کن پختہ خیالات اور تعصبات کو جانچنے سے گریز کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر شواہد کو وہاں تک لے جانے کی ہمت رکھتے ہیں جہاں وہ درحقیقت ہمیں لے جانا چاہتا ہے؟